رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدہ تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آغاز ہے خدا کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ مریم کے بیٹے عیسیٰ نے بارگاہ خدا میں عرض کی، خداوند اے ہمارے پالنے والے، ہم پر آسمان سے ایک خان نعمت نازل فرما، وہ دن ہم لوگوں کے لیے، اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے عید کا قرار پائے، ہمارے حق میں تیری طرف سے ایک بڑی نشانی ہو، تو ہمیں روزی دے، تو سب روزی دینے والوں سے بہتر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آغاز ہے مالک کل جہاں کے نام سے جو سچ کا حکم دیتا ہے اور سچ کو پسند کرتا ہے۔ درود و سلام ہو معراج ادب ختمی مرتبت حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے محفوظ و معصوم عن الخطا خانوادے پر۔ میں زانو ادب طے کرتا ہوں نفوس قدسیہ کے سامنے جو مثل ستارہ مشعل راہ ہے مومنین کے لیے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ میں نوکر صحابہ کا جو خادم ہیں پنجتن پاک کے، میں سلام پیش کرتا ہوں ان تمام ذی وقار شخصیات کو جو صاحبان روضہ یا صاحبان مزار کی حیثیت سے جا بجا کرۂ ارض پر فیض عام جاری کیے ہوئے ہیں۔ درود بھیجیے، ثواب ملے گا، اور سلام بھیجیے، انشاءاللہ جواب ملے گا۔ میں صمیم قلب سے آپ کا میزبان آغا شیرازی آپ سے کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا سحر حصہ ہے مرحبا رمضان کا، اور سچ نیوز سے ہم آپ سے مخاطب ہیں، اور آج بھی پہلا ہمارا سیگمنٹ علم و عمل کا ہوگا۔ موضوع ہم طے کیے دیتے ہیں، علماء کرام اپنے اپنے شعبے کے نابغہ روزگار شخصیات ہمارے ہمراہ ہوتے ہیں جو ہماری نہ صرف ہدایت کرتے ہیں، میں آپ کی جانب سے نمائندگی کرتا ہوں، دامن پھیلاتا ہوں، سوال کرتا ہوں سائل بن کر، اور جواب آپ تک پہنچاتا ہوں۔ ناظرین کرام، فی زمانہ کسی ایک قریے میں، ایک گلی میں، ایک کوچے میں جو ذکر ہو رہا ہے، دراصل وہی شہر میں، قصبے میں، پھر صوبے میں اور ملک میں، اور پھر بر اعظم اور پوری دنیا بھر میں ہو رہا ہے۔ ایک وبا ہے، ایک ابتلا ہے، اور اس میں پوری دنیا مبتلا ہے۔ سلسلہ کچھ یوں ہے کہ ایک ایسی اندیکھی بیماری جس کا اس سے پہلے نہ کبھی کوئی ذکر تھا نہ کوئی حوالہ تھا، اس نے دبوچ لیا ہے اس پورے قرآن کو۔ احتیاط بھی بتائی جا رہی ہے، پریکاشنز اور کیور کا ایک پورا باب کھل گیا ہے۔ ڈاکٹرز اور ریسرچرز بہت ساری ایسی چیزیں بتا رہے ہیں جس سے آپ اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ بلا شبہ حکمت اور دانائی
دین کا ماخذ ہے، چنانچہ ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اس میں احتیاط کا دامن تھامے رہنا چاہیے۔ اب یہ وبا ہے کیا؟ کووڈ-19 کے نام سے موسوم یہ وبا جب پہلی مرتبہ پچھلے سال سامنے آئی تو گویا ایک بڑی تعداد میں دنیا میں لوگوں نے اسے حقیقت سے دور جانا، اسے انٹرنیشنل کانسپریسی کہا، اسے کہا کیپٹلزم کے ماخذ کے طور پر یہ سامنے آئی ہے، کسی ایک بڑی مملکت کی جانب سے دوسری مملکت کے لیے سازش بن کر آئی ہے۔ بہرحال آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ ہمیں یہ بات تو تسلیم کرنا ہی پڑی کہ یہ ایک حقیقت ہے۔ اب اس حقیقت کا سامنا کرتے ہوئے ہم نے پچھلے رمضان میں کچھ تھوڑا بہت اور اس رمضان میں باقاعدہ اس کی تھرڈ ویو کے سامنے باقاعدہ لاک ڈاؤن کی صورتحال بھی دیکھی، پریشانیاں بھی دیکھی، اور اتنی بڑی تعداد میں سوشل میڈیا پہ، خاص طور پہ سوشل میڈیا پر یہ کانسپریسی تھی کہ جناب ہمارے خاندان میں تو آج تک کسی کو کرونا نہیں ہوا، چنانچہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ یعنی معیار یہ تھا کہ میرے آس پاس میں کسی عزیز و اقارب میں سے ہوگا تو پھر میں اسے تسلیم کروں گا۔ چنانچہ ہوا یہ کہ پھر آہستہ آہستہ یہ تعداد بھی سامنے آنے لگی کہ میرے ماموں کو، میرے چاچا کو، میری خالہ کو، میری والدہ کو، میرے والد کو، میرے بھائی کو، اور اب اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے اب میرے بیٹے کو، اب میری بیٹی کو یہ سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ خدا تعالیٰ سے دعا ہے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کا حوالہ دے کر اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کو وسیلہ کر کے ہم دعا یہی کرتے ہیں کہ مدعا دعا ہے رب تعالیٰ اس مملکت خداداد پر خصوصی طور پر اور بالعموم پوری دنیا پر اپنا فضل کرے تاکہ ہم اس جو وبا ہے اس سے، اس مشکل دور سے گزر جائیں۔ لیکن خوشی اور غم زندگی کا حسن ہے۔ اگر غم نہ ہو تو شاید خوشی کے معنی ہی معلوم نہ ہو، اور اگر خوشی کے پیچھے کہیں چھپا ہوا غم نہ ہو تو شاید خوشی جو ہے اس طریقے سے منا ہی نہ جائے۔ لیکن باوجود اس کے کچھ ایک سلیقہ ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ فضیلتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، ان فیوز و برکات کو اکٹھا کرنے کے لیے جتنی ہم نے صحیح کی، جتنی ہم نے کوشش کی، خدا تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور اسے ہماری دعا کی صورت میں مقبول فرمائے کہ اس ابتلا سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ اب کچھ ہی ساعتوں کے بعد عید کا دن آ رہا ہے۔ آج قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت مبارکہ کا آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا قاری فیصل محمود وڑائی صاحب نے، اور زین بھائی کی مشاورت سے کیا خوبصورت انتخاب تھا کہ جس میں اللہ تعالیٰ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمارے لیے خان کہتے ہیں اس کھانے کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جا رہا تھا، اور اس میں ایک منو سلوہ کا بھی اس میں حوالہ ہے۔ خان کو لکھا جاتا ہے خ واو الف نون، اور اس میں واو جو ہے وہ مجہول ہے، اسے نہیں پڑھا جاتا، تو اسے پڑھا جائے گا خان۔ کچھ لوگ اسے خوان بھی پڑھتے ہیں، دسترخوان، تو وہ دسترخوان ہے، اس میں واو مجہول ہے۔ تو ناظرین کرام، دعا یہ تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ اللہ ایک ایسا دن قرار دے کہ جو خوشی کا دن ہو، وہ اگلے اور پچھلے اور موجودہ لوگوں کے لیے خوشی قرار پائے۔ تو وہ خوشی کا دن آنے والا ہے چند ساعتوں کے بعد، اور اس دن میں یقینی طور پر میں چاہوں گا کہ ان فضیلتوں اور برکات کو اکٹھا کرنے کا جو ہمارا سلسلہ ہے اس کا تسلسل نہ ٹوٹے، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ عید کا دن زیادہ اہم دن ہے دعا کے لیے، کہ آپ جب نماز عید کے لیے جائیں، چاہے وہ عیدگاہ ہو، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے وہ کوئی میدان ہو، تو خصوصی طور پر یقیناً علماء کرام جتنے بھی پیش امام ہیں وہ سب اس حوالے کو ذہن میں رکھیں گے کہ وہ دعا کریں گے۔ خدا کرے یہ خیر و عافیت سے دن آئے۔ آج ہم عید کی تیاری پہ بات کریں گے، اور جب عید کی تیاری پہ بات کرتے ہیں تو پھر کچھ ذمہ داریاں ہیں جو دین نے ہمیں دی ہیں کہ آپ نے فطرہ دینا ہے۔ فطرے کا کیا نصاب ہے اور اس کو کیوں کر جو ہے وہ اہم جانا گیا، اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کی کیا اہمیت ہے، آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ اور عید کے کچھ خاص اعمال کیا ہیں وہ بھی ہم جانیں گے۔ آج ہمارے ساتھ علماء کرام ہوں گے اور کچھ ایسی شخصیات ہوں گی جن سے لطف و قرار کی بات ہوگی، وہ کیف کی بات ہوگی کہ واقعی آپ کی سماعتوں تک لذتیں پہنچے گی۔ سب سے پہلے مہمان جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں قائد صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اور میں چاہوں گا آپ ہمارے ساتھ رہیں اور کچھ دیر کے بعد ہم انشاءاللہ دوبارہ آپ سے بات کریں گے۔ آج جو پہلے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا قلم قبیلے سے تعلق ہے،
कई दहाइयों से लिख रहे हैं, और अगर लिखना उनका हवाला है तो शायद कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने मिदहत मोहम्मद व आले मोहम्मद का उन्वान बना लिया। अब ये उन्वान उनके कद्दो कामत में इतना इजाफ़ा कर रहा है कि जब वो आते हैं किसी भी महफिल में तो सब लोग खड़े होकर उनका इस्तकबाल करते हैं। मैं पाबंद हूँ, मुझे ज़ैन भाई ने और दानिश भाई ने पाबंद किया हुआ है, बहुत सी तारें लगाई हुई हैं, इसलिए मैं खड़ा नहीं हो सकता। हमारे साथ मौजूद हैं सलामत फ़िरोज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम क़िबला। कैसे हैं खास साहब? करम मोहम्मद वाले मोहम्मद का। आप ख़ुद भी मिद्दत मोहम्मद व आले मोहम्मद करते हैं और दूसरों के लिए सबब भी बनते हैं, जी। वो आपसे कलाम लेते हैं और पढ़ते हैं। तो मैं बुनियादी तौर पर आपसे ये पूछूंगा, क्या आपका लिखा हुआ कोई कलाम जब आप किसी पढ़ने वाले को देते हैं, मनक़बत हो, नोहा हो, सलाम हो, कुछ भी हो, तो ऐसा होता है कि पढ़ने वाला या तो उससे इंसाफ करे तो उसको रूह दे दे, और अगर इंसाफ ना करे तो आपको दुख होता है किसको दे दिया मैंने? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, और क़ल्बी तौर पर मैं बड़ा आपका ममनून भी हूँ कि एक मौका दिया आपने मुझे कि मैं आपके सवालों का जवाब आपके इत्मीनान की हद तक दे सकूं। मैं दुआ गो हूँ खालिक से जी। और दूसरी बात यह है, और बहुत खुशी महसूस हो रही है आपके इस प्रोग्राम में आकर, और तीसरी बात जो आपने सवालात पूछे मुझसे कि किसी को देने के बाद कलाम या उसका लहन या उसकी तर्ज या उसका सोज़ जो मैं जी। मुरतब करता हूँ वो उस पर इंसाफ कर पाता है या नहीं। आगा साहब, एक अरसा इस काम में दिया मैंने, यानी कि 33 साल से मैं इस काम में हूँ। चौथी दहाई है जी, और वो चल रही है अब तक इंशाअल्लाह। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि कई नशब व फराज देखें इस हवाले से, कई लोगों से साबका उल्हाका पड़ा हमारा, तो कई सिलसिले होते थे, लेकिन ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि जब तक आप अच्छा, आप समझाते इस हैं लोगों हवाले से घबराए नहीं कि अगर आपने कह दिया कि कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है तो मैं नाम पूछ लूँगा आपसे? नाम बिल्कुल नहीं पूछूंगा। नहीं, आप नाम पूछ भी लें, मैं तो घबराने की बात नहीं है बिल्कुल, लेकिन ज़ाहिर मोहतात ज़रूर रहता हूँ हालात को मद्देनज़र रखते हुए, और फिर उन हलकों में वापस भी जाना होता है, जी। और जो हमें यहाँ पर लाइव सुन भी रहे होते हैं। और लेकिन अब मैं जो अगला आपसे सवाल पूछना चाहूँगा वो ये है, कोई तो ऐसा होगा जिसको कलाम देकर जी बिल्कुल मुतमईन रहता होगा कि अब ये इसमें रूह डालेगा। जी, उसमें मतलब सर फहरस्त राहत फ़तेह अली ख़ान है। हाँ, राहत भाई ने आपको बहुत बहुत कलाम पढ़ा राहत ने मेरे बहुत कलाम पढ़े हैं, और पूरे पूरे एल्बम्स किए हैं आपके। पूरे एल्बम्स किए हैं, और मैं अभी रिसेंटली 1 महीना पहले उनका नया वॉल्यूम करके आया हूँ जो अब रिलीज़ होने वाला है। ठीक है, जिसमें एक ख़ास करके सिंधी धमाल तो रिलीज़ हो चुकी है। ठीक है। और मैं ये हमेशा काम करता हूँ, मैं जब भी पंजाब जाता हूँ मैं उनको कितना बड़ा फ़नकार ही क्यों ना हो, मैं कोशिश ये करता हूँ, मैं कहता हूँ मैं जिस धरती से आया हूँ उसकी ज़बान का एक कलाम आपने ज़रूर बहुत बनाना है। अच्छी बात है, बहुत ये अच्छी मैं बात, कोशिश करता हूँ। बहुत खूबसूरत बात है। और मुझे नहीं पता कि लोगों को अज़हान में ये बात क्यों नहीं आती कि जिस सरजमीन से आप पेवस्ता हैं, हाँ, उसका भी कोई कर्ज है आपके ऊपर, मतलब उस पेवन को ना कर्ज भूलें। उतारा तो नहीं जा सकता, लेकिन कोशिश की जाए। लेकिन सलामत भाई, जिस तरह आपने कहा कि जब भी मैं पंजाब जाता हूँ तो मेरे जहन में ये आ गया, यानी आप उन लोगों में से हैं जो पंजाब जाने से इनकार नहीं करते। ये नहीं कहते कि मैं पंजाब नहीं जाऊँगा, नहीं, आप कहते हैं मैं पंजाब जाऊँगा। ठीक है जी, इस जिक्र की वजह से तो मैं जहाँ जाना पड़े। तो नाज़रीन किराम, हमारे साथ एक और शख्सियत जो आज इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मौजूद है, उनके तारुफ से कबल मैं ये कहना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि खुशनसीब है उनके वालिदैन कि उन्होंने जो है वो एक से ज़्यादा अपनी औलाद को जो है वो वक्फ़ किया इस तरबियत और तालीम के उन्वान पर कि वो लोगों के लिए जो है वो दीन के महासिल और माखज़ पहुँचाने में बड़े ही कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। मैं उनके बड़े भाई से भी बहुत अक़ीदत और मोहब्बत का रिश्ता रखता हूँ, उनसे भी बहुत प्यार का रिश्ता रखता हूँ। हमेशा कहता हूँ सॉफ्ट स्पोकन है, शीरीं सुखन है, बहुत सलीके से अपनी बात पहुँचा देते हैं। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अल्लामा मोहम्मद तकी मेहदी साहब आपका कि आप हमारे साथ मौजूद हैं, और आपको देखकर हमेशा तमानियत मिलती है, बल्कि एक और चीज़ भी मिलती है, वो मादी फ़ायदा है।
آپ کے ساتھ تصویر بنے تو لائک بہت ملتے ہیں کیونکہ لوگ آپ کو بہت محبت ہے آپ لائک کی. کرتے ہیں. لیکن بس میں ایک چھوٹی سی جملے کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ہمارا کوئی اس کے اوپر کرم نہیں ہے اور یا ہماری طرف سے کوئی منت یا احسان نہیں ہے، بلکہ والدین کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ انہوں نے اتنی خوبصورت تربیت کی اور ماشاءاللہ سبھی اولاد کی اس طرح سے خدمت کی اور تربیت کی ہے کہ ہر ایک کسی نہ کسی فیلڈ کے اندر دین الہی کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. انشاءاللہ پروردگار اسی حوالے سے ان کی بھی مغفرت فرمائے اور ان کے طول عمر میں اضافہ فرمائے اور انشاءاللہ ہمارے اور ان کے رزق مادی اور معنوی سبھی میں اضافہ فرمائے. کیا بات ہے. اچھا میں عذرائے تفنن کہہ کر پھر آگے بڑھ جاؤں گا. بہت سارے حضرات آپ کی عمر کو دیکھتے ہوئے، خواتین خاص کر کے، وہ مجھ سے یہ پوچھتی ہیں کہ علامہ صاحب شادی شدہ ہیں، بچے ہیں ان کے؟ تو میں ان کو آپ کی طرف سے بتا دیتا ہوں خیر و عافیت سے ہیں، سب ٹھیک ٹھاک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اصل میں آپ جیسی شخصیات کو ایک سے زیادہ عنوانات کے ساتھ دیکھا جا رہا ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ آپ اصلاح کا ذریعہ بن رہے ہیں، پھر اس کے بعد آپ جس سلیقے سے بات کرتے ہیں اس میں اتحاد بین المسلمین کا ایک پورا پیغام جاتا ہے. پھر تیسری جو خوبی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ٹیلی ویژن کے جو قاعدے ہیں ان سے بڑی خوب واقفیت ہے. بسا اوقات علماء کرام میں یہ کہیں کمی پائی جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے یہ الگ شعبہ ہے. آپ کے ساتھ بیٹھ کے صحبت کا اثر آیا ہے. آپ سلامت رہیے، آپ سلامت رہیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر حکیم طارق احمد صاحب. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. آج آپ سے طب کے عنوان سے بات ہوگی اور خاص کر کے طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، اور ہم یقینی طور پر روزے کے عنوان سے کووڈ کے اس پیراڈیمک سچویشن میں آپ سے یقیناً کچھ ٹپس لیں گے. تو میں چاہوں گا قبلہ آپ سے سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں، علامہ صاحب مفتی منیب الرحمان صاحب کا انٹرویو کر رہا تھا میں، تو میں نے مفتی منیب الرحمان صاحب کو کہا کہ ایک سوال آیا ٹیب پہ، اور سوال یہ ہے کہ جی ایک بچی ہے وہ پوچھ رہی ہے یو کے سے کہ مجھے روزہ بہت لگتا ہے، تو کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں یا کوئی. تو مفتی صاحب اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے، انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ کہا. انہوں نے کہا جہاں تک روزہ لگنے کا تعلق ہے تو میں عمر 7 سال سے رکھ رہا ہوں، یعنی گویا 60 سال سے روزے رکھ رہا ہوں. کیا بات. آج تک میرا روزہ تو لگا نہیں. روزہ لگ جائے تو پھر تو آپ کی قسمت کھل جائے گی. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. روزہ اگر لگ گیا تو قسمت کھل جائے گی. بیٹا آپ کو بھوک لگتی ہوگی اور پیاس لگتی ہوگی، روزہ نہیں لگتا ہوگا. کیسے پتہ چلے گا ہمارا روزہ لگ گیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا روزے کے جو ہے وہ شرف قبولیت ہمیں جو ہے وہ مل گئی ہے، سند مل گئی ہے؟ کیسے عید کے دن ہم اطمینان حاصل کر سکتے ہیں کہ رمضان میں کی جانے والی عبادات جو ہے وہ بارگاہ عزتی میں قبول کر لی گئی ہیں؟ کوئی اس کی کوئی نشانی ہو سکتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسے موقع پر چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہمیں یاد آتی ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لو نظر الناس الى مردود الاعمال من السماء لقالوا ما يقبل اللہ من احد عملا. فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ جو اعمال اس کے آسمان کی طرف جا رہے ہیں وہ رد کر دیے گئے ہیں، رد کر دیے گئے ہیں، اور وہ دیکھے ان اعمال کو، تو وہ کہے گا کہ میرا کوئی عمل بھی قبول نہیں کیا گیا. اچھا، کوئی عمل بھی قبول نہیں کیا گیا. یہ خوف و رجا کی جو کیفیت ہے اس کو ہمیشہ برقرار رکھنا چاہیے. ہم کبھی کبھار اتنی امید دلا دیتے ہیں کہ بس یقین کی کیفیت پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ہمارا ہر عمل قبول ہو رہا ہے اور ہمارا ہر عمل پروردگار کے یہاں پہنچ رہا ہے. جبکہ دوسری طرف خوف بھی ہونا چاہیے. مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، جن کی شان میں 300 سے زیادہ آیتیں نازل ہوئی اور خود قرآن مجید کی سند ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ. خود قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنی زبانی یہ کہو کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں. واہ. اللہ کی محبت میں کھانا کھلانے کا ذکر تم اپنی زبان سے نہ کرو، ہم خود قرآن کریم میں تمہارا یہ ذکر کریں گے. کیا بات. اس مولا متقیان کا جملہ یہ ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ میں صدقہ دیتا ہوں، اور کسی نے اعتراض کیا، کہا کہ آپ اتنا صدقہ دیتے ہیں، کبھی کوئی آ جاتا ہے مانگنے کے لیے بغیر پوچھے کہ کوئی ضرورت مند ہے نہیں ہے، آپ دے دیتے ہیں. کبھی کوئی آپ کے پاس آتا ہے، کبھی آپ خود جاتے ہیں، تو بغیر کسی رعایت کے آپ دیتے رہتے ہیں، اتنا کیوں دیتے ہیں؟ تو میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے پتہ چل جائے، دیکھیں یہ ہمارے آپ کی اصلاح کے لیے، اگر ہمیں پتہ چل جائے، مجھے پتہ چل جائے کہ میرا ایک صدقہ قبول ہو گیا ہے، اس وقت سے میں دینا بند کر دوں گا. واہ 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 واہ. اس وقت سے دینا بند کر دوں. صحیح. مجھے یہ جو خوف رجا کی کیفیت ہے اس کے اندر ہمیشہ ہونا چاہیے کہ میں نے بھرپور طریقے سے ماہ رمضان کی کوشش کی ہے کہ اعمال انجام دوں اور روزے رکھوں اور قرآن کریم کی تلاوت کروں، لیکن خدا جانتا ہے کہ وہ قبول ہوئے یا نہیں ہوئے. ہمیشہ قبولیت کے لیے دعا کرتے رہنی چاہیے. اور پھر حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جب ذکر آتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، تو خانہ کعبہ پروردگار کے حکم سے، خانہ خدا حکم خدا سے بنایا جا رہا ہے،
لیکن پھر بھی دعا کرتے ہیں کہ ربنا تقبل منا واہ انک انت السمیع العلیم، واہ واہ، پروردگار تو اسے قبول فرما لے چونکہ تو دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ کیا بات، تو یہ قبولیت کی دعا ہمیشہ جاری و ساری رہنی چاہیے۔ کربلا کے واقعے کے اندر جہاں اتنی ساری قربانیاں پیش کر دی گئی، لیکن حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ساری تمام قربانیوں کے بعد عصر عاشور یا شام غریبہ پہنچتی اپنے بھائی کے لاشے پر اور عشاء فرماتی ہیں ربنا تقبل منا ھذا القلیل، پروردگارہ ہم سے اس قلیل قربانی کو قبول فرما لے۔ تو قبولیت بہت اہم چیز ہے۔ حدیث کا جملہ یہ ہے کہ عمل کرنا آسان ہے لیکن عمل کو قبولیت تک پہنچانا بہت مشکل ہے۔ کیا اچھی بات، عمل کرنے والے بہت سارے ہیں، اسی لیے روزے کے حوالے سے بھی اس طرح کی روایات موجود ہیں اور ہر فعل کے بارے میں میں چھوٹی چھوٹی آپ کی خدمت میں کچھ فرامین جو معصومین علیہ السلام سے ہم تک پہنچے وہ آپ کی بیان کر رہا ہوں۔ بسم اللہ۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ روزوں کے بارے میں اگر بات کی جائے تو مولانا متقیان شاہ فرماتے ہیں کہ کم من صائم لیس له من صیامہ الا الجوع والظما، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو روزوں میں کچھ نہیں ملتا سوائے بھوک اور پیاس کے۔ روزے کا جو حقیقی مفہوم تھا لعلکم تتقون وہاں تک وہ نہیں پہنچ پاتے، صرف بھوک اور پیاس ہوتی ہے اور روزہ اسی طریقے سے گزر جاتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت دیکھیں تو نماز پڑھنے والوں کے بارے میں آ رہی ہے ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، نماز پڑھنے والوں پر افسوس ہو۔ ارے یہ تو اچھا کام کر رہے ہیں پھر افسوس کیوں ہیں؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، کیونکہ یہ نماز میں نماز سے غافل ہیں۔ واہ واہ واہ، تو صرف عمل کر دینا کافی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم اگر آگے چلیں قرآن کریم کے بارے میں حدیث نبی ملتی ہے جو رسول اکرم سے منسوب ہے، ارشاد فرمایا کہ رب تال القرآن والقرآن یلعنہ، اللہ، کتنے ہی قرآن کی تلاوت کرنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ اللہ مان، اس سے بہتر عمل کون سا ہوگا؟ لیکن اگر ہم نے قرآن کی دھجیاں بکھیر دی ہیں اور اس کے تحریف معنوی کے شکار ہو گئے، اس پر عمل پیرا نہیں ہو رہے ہیں، تو قرآن پڑھ بھی رہے ہیں تب بھی یہ قرآن ہمارے اوپر لعنت بھیج رہا ہے۔ تو یہ عمل کر لینا کافی نہیں ہے، اس کو قبولیت کے مرحلے تک پہنچانا کیا عمدہ بات، کیا عمدہ بات ہے۔ لیکن جب آپ نماز کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو ہمارے دوست ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی نماز میں مختلف قسم کے خیالات آتے ہیں۔ سب سے پہلا جو خیال آتا ہے وہ حضرات تفنن کہہ رہے تھے کہ وہ جوتی کا خیال آتا ہے کہ کہیں جوتا چوری نہ ہو جائے، تو جوتا پیچھے رکھیں تو جوتا نہیں رہتا، آگے رکھیں تو نماز نہیں رہتی، کیا کریں کہاں جائیں۔ لیکن آپ نے بہت خوبصورت بات کہی کہ کوئی ایسی دلیل تو نہیں مل پائے گی، لیکن یہ ہے کہ یہ مسلسل کوشش ہے اور یہ جو تجسس ہے یہ اس کا حسن ہے، بالکل کہ آپ عبادت کا حسن ہے کہ تجسس قائم رہے۔ بالکل۔ ایک اور روایت بھی اگر ہو سکے چونکہ عید کی مناسبت سے تو ہم عرض کر دیں، ظاہراً امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ کیسے ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے روزے قبول ہو گئے یا نہیں ہوئے؟ واہ، تو کہا کہ اگر آج دنیا کے حجابات ہٹا دیے جائیں تو جن کے روزے قبول ہوئے ہیں وہ آج بھی فرما برداری پروردگار میں نظر آئیں گے، کیا اچھی بات ہے، اور جن کے قبول نہیں بھائی ہوئے واہ ہیں واہ 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 وہ واہ۔ آج بھی نافرمانی آپ نے وہ بات کہہ دی جو میں کہنے جا رہا تھا، میں یہ نقل کرنا چاہ رہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ الکریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، کہ فرمان علی شاہ نے وہ کہتے ہیں کہ مصیبت یا پریشانی جو آپ پر آ جائے تو سوال ہوا کہ مولا یہ بتائیے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا پھر یہ خدا کی طرف سے کوئی عطاب ہے؟ تو کیا خوبصورت جواب دیا کہ اگر تم خدا کی طرف رجوع کر لو تو جان لو کہ آزمائش ہے، اور اگر تم دنیاوی ہیلے کرو لیکن خدا سے رجوع نہ کرو تو گویا پھر یہ تم پہ عذاب ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ بھی ایک سلسلہ ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ اس پورے رمضان کی جو کیفیات ہیں، جو اس کا ماحول ہے، اس ماحول سے یکسر باہر آ جاتے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ کی مقبولیت پر سوالیہ نشان ہے۔ لیکن اگر اس ماحول کو کنٹینیو رکھتے ہیں، اس سے آپ سبق لیتے ہیں کہ یہ میری زندگی کا اب حصہ ہے، تو پھر گویا شاید یہ یقین کیا جا سکتا ہے۔ تو میں یہاں پر بے انتہا شکر گزار ہوں ایک اور مہمان جو ہمارے ہمراہ موجود ہیں، جن سے ہم بہت محبت کرتے ہیں، ان کی نسلوں کا سفر ہے، ان کے والد کا، ان کے دادا کا، کہ انہوں نے لوگوں تک فیض پہنچایا ہے اور فیض یہ آج تک جاری ہے، اور ان کے دادا صاحب مزار ہیں۔ اور جب میں کہتا ہوں کہ میں سلام پیش کرتا ہوں صاحبان مزار کو تو ان کے دادا کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مفتی نور محمد رحمانی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ یہاں موجود ہیں اور آپ کا بھی حکمت سے عنوان ہے۔ اور آج حکیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں خصوصی طور پر۔ حکیم صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا طب نبوی کیا چند مخصوص معاملات کے لیے جو ہے وہ ہمیں ہدایات ملتی ہیں وہاں سے، یا اس کا دامن بہت وسیع ہے؟ یعنی میں نوجوانوں کے لیے جاننا چاہ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صرف ایک مخصوص امراض کے لیے نہیں ہے،
یا ایک مخصوص کسی چیز کے لیے نہیں ہے کہ صرف یہ چند امراض کے لیے. طب نبوی بھی ایک بہت بڑا وسیع اپنے اندر مفہوم رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اور طب نبوی میں میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا علاج یا ٹریٹمنٹ نہیں ہے کہ جو نہ ہو سکتا. اچھا، یعنی آپ ایلوپیتھک اور ہومیوپیتھک اور ایکو پنکچر اور جتنے بھی طریقہ علاج ہیں دنیا بھر میں، ان تمام طریقہ علاج میں جتنی وسعت پائی جاتی ہے، آپ اسی طرح اس علم کو بھی وسیع قرار دے رہے ہیں کہ اتنا ہی وسیع ہے. بالکل. دیکھیں جتنے بھی یہ علم ہے، چاہے وہ اکوپنکچر ہے یا ایلوپیتھک ہے یا ہومیوپیتھک ہے، یہ ایک انسان کے قیافہ ایک آئیڈیا ہے کہ اس کا اندازہ ہے کہ میں ایک مرض کے لیے دوا تیار کر رہا ہوں تو اس سے اس کو ٹھیک ہوگا نہیں ہوگا، وہ اس کو مکمل طور پر نہیں کہہ سکتا یقین سے. لیکن طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا گیا ہے حکمت کے حوالے سے، وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہے. واہ 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 واہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بھی الفاظ ادا ہوتے ہیں وہ آپ کے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کے. واہ 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 واہ. تو اس لیے طب نبوی کے علم میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ یہ جو ہے اس میں کوئی ایسا ہمیں نہیں ڈاؤٹ نہیں ہوتا کہ جی ہم اس دعا کو اس مرض کے لیے دے رہے ہیں تو یہ کام نہیں کرے گی. واہ واہ. حکیم صاحب، میں آپ کی اجازت سے اور نور محمد رحمانی صاحب آپ کی اجازت سے ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ شاید دیگر جو طریقہ علاج ہے اس میں کسی علاج کے طریقے کے بعد کوما لگا ہوا ہے، ریسرچ جاری ہے، لیکن طب نبوی میں فل سٹاپ ہے، یہی ہے اور یہی سب سے درست ہے. تو شاید اس طرح کا حوالہ ہے. میں حکیم صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کووڈ کے حوالے سے طب نبوی سے کیا مستعار لیا جا سکتا ہے؟ کووڈ کے حوالے سے جتنا آپ نے اس کو دیکھا، ریسرچ کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طب نبوی کے عنوان سے اور ویسے حکمت کے عنوان سے کیا جو ہمیں بتائی جاتی ہیں پریکاشنز کیور، یہ درست ہیں یا اس کے سوا بھی کچھ کرنا چاہیے؟ دیکھیں اور خاص کر کے قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے، جس کو امیونٹی کا ایک پورا ایک شوشہ ہے، ایک پورا آواز ہے، بہت لوگ بات کر رہے ہیں اس حوالے سے. جی دیکھیں کوارنٹائن یا کرنٹینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایجاد ہے. آج سے 14.5 سال پہلے یہ ایجاد کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وبائی امراض کے حوالے سے جو ہمیں ہدایات دی ہیں، آپ نے فرمایا کہ اگر کسی علاقے میں، کسی شہر یا بستی میں کوئی مرض پھیل جائے، ایسا وبائی مرض، تو وہاں کی اس بستی کے لوگ کسی دوسرے شہر میں نہ جائیں، بستی میں نہ جائیں، اور باہر کے لوگ اس بستی میں نہ آئیں. وہ جہاں جو مریض جو ہے وہ وہیں پہ ہی رہے، کیونکہ یہ مرض ایک دوسرے سے پھیلتا ہے، جس کو ہم کنٹیجیس کہتے ہیں یا متعدی کہتے ہیں. اور یہ بھی حکم فرمایا کہ اگر کوئی ایسا مرض جیسے کوڑ کا مرض ہے، ٹی بی کا مرض ہے، اب یہ کووڈ کا آ گیا ہے، انفلوئنزا کا ہوگا یہ، تو ایسے مریض سے بات کرتے ہوئے کم سے کم 1 سے 2 تیر کا فاصلہ رکھیں. 1 سے 2 تیر کا فاصلہ رکھ کے آپ بات کریں، جو کہ آج کی جدید میڈیکل سائنس ہمیں کہہ رہی ہے. یہ درس ہمیں آج سے 1450 سال پہلے ہی مل چکا ہے. یعنی قبلہ حکیم صاحب، آپ نے تو یہ بتا دیا کہ دراصل طب نبوی سے ہمیں یہ بھی مل گیا کہ یہ جو فاصلہ ہے جو ہم نے رکھا ہوا ہے، مینٹین کیا ہوا ہے، جو آج کل ہمیں ہدایت دی جا رہی ہے، یہ وہاں سے موجود ہے. یعنی تیر کی پیمائش اگر کی جائے 2 تیر کا فاصلہ آپ رکھیں، تاکہ کیونکہ جب انسان کوئی بھی بات کرتا ہے ایک متعدی، تو وہ جتنے بھی یہ اس کو مرض کیسے پھیلتا ہے کہ جو ڈراپلیس ہوتے ہیں، اس کے منہ سے نکلنے والے ڈراپ، اس کے اگر چھینک میں لیتا ہے تو اس کے ڈراپس نکلنے والے سانس سے ایک سے دوسرے مریض کو آدمی کو لگ جاتے ہیں. تو اس لیے یہ حکم دیا گیا کہ آپ 1 سے 2 تیر کا فاصلہ رکھیں تاکہ آپ اس سے متاثر نہ ہوں. اچھا، یہ میرے ذہن میں ویسے ہی سوال تھا بہت عرصے سے کہ چلے منہ اور ناک سے تو یقیناً رطوبت جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت، سانس کی صورت، چھینک کی صورت، کھانسی کی صورت جو ہے وہ سفر کرتی ہوئی کسی تک پہنچ جائے. کیا آنکھوں کی رطوبت بھی جو ہے وہ پہنچتی ہے اور اس سے بھی یہ ٹرانسفارم ہو سکتا ہے؟ بالکل. دیکھیں جو بھی آپ کی باڈی سے نکلنے والی کوئی بھی رطوبت جو ہوتی ہے، اگر ایک سے دوسرے کو لگتی ہے تو ضرور انفیکٹڈ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جب ان کی آنکھیں خراب ہوتی ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ یار آپ اس سے تھوڑا سا دور فاصلے پہ رہیں، کیونکہ آپ اس کا کوئی استعمال شدہ رومال، کوئی ٹیشو، کوئی کپڑا آپ یوز نہ کریں، کیونکہ اگر آپ کریں گے تو آپ کو بھی پرابلم ہو سکتی ہے. جی، یہ آنکھیں 2 طرح کی خراب ہوتی ہیں. ایک تو وہ آنکھیں خراب ہوتی ہیں جن سے ذرا آپ نے احتیاط کرنی ہے دوسروں کو نہ لگے، اور ایک آنکھیں وہ ہوتی ہیں جن کے لیے کہا جاتا ہے صنف مخالف دور رہے، یہ آنکھیں خراب ہیں. ایک وہ والی آنکھیں بھی ہوتی ہیں. اچھا حکیم صاحب، ہم آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے. میں سلامت فروز صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے روح بھی بتا دی کہ جس سے آپ کو روح کا جو ہے وہ پتہ چل گیا کہ جی یہاں پر میرا کلام جو ہے وہ پہنچ گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فی زمانہ اتنا کام ہو رہا ہے کہ جو ریکارڈ رہے گا اگلے زمانوں کے لیے؟
یہ کہنا میرے خیال میں آغا صاحب ابھی قبل از وقت ہے، لیکن کام ہو رہا ہے. کام ہو رہا ہے اور بہت زیادہ ہو رہا ہے اور لوگوں کو علم نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے. اچھا، جس کو صحیح معنوں میں انڈسٹری کے طور پہ دیکھا نہیں گیا. اس کو نہیں دیکھا نہیں گیا، جی لیکن ہے، یہ ایک عنقا ہے جی، جو یہ عنقا ہے. وجود رکھتا ہے. واہ واہ ہے نہیں، اب کیا یہ بات ایک عجیب مسئلہ ہے، لیکن یہ ہے ایسا. واہ، یعنی وہ ایک انڈسٹری ہے اور انشاءاللہ وہ جب کوئی اس کے جو ہے وہ پردے کھلیں گے تو معلوم بالکل ہوگا. انشاءاللہ پرد اچھا کھلنے نور والا ہے. محمد رحمانی صاحب، ایک پینافلیکس لگا ہوا تھا، اس کے سامنے کچھ حضرات بیٹھے ہوئے تھے اور پینافلیکس یہ غمازی کر رہا تھا کہ شاید پاکستان سعودیہ سے فطرہ لے رہا ہے. اب خدا جانے وہ ان کے لوگوں کا فطرہ جو اکٹھا کر کے وہ ایک فنڈ بناتے ہیں، اس میں سے ہمیں عطا کر رہے ہیں، یا پھر وہ جو چٹھی آج کل ٹیلی ویژن پہ سوشل میڈیا پہ بہت نمایاں ہو رہی ہے. سوال یہ ہے کسی اور ملک کا فطرہ ہمارے ملک میں استعمال ہوگا، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دوسری بات یہ کہ ہم جو فطرہ اکٹھا کرتے ہیں، اکٹھا کرنے کا کیا حکم ہے؟ یعنی احادیث نبوی سے فطرے کو کیسے اکٹھا کیا جائے، اس کا پیمانہ کیا ہے اور کیا سلیقہ ہے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بھائی نے بڑا اچھا سوال کیا. فطرے کی طرف میں بعد میں جاؤں گا، پہلے مانگنے کی طرف آ جاؤں. جب اللہ سے مانگا جائے تو یہ سنت الہی، سنت مصطفیٰ ہے، سنت انبیاء ہے. اللہ سے مانگنا سنت الہیہ ہے، وہ دے تو نعمت، نہ دے تو حکمت. بندوں سے مانگنا ذلت ہے، دے دیں تو احسان، نہ دے تو شرمندگی. تو جب بھی مانگا جائے تو پروردگار عالم سے مانگا جائے، وہی دینے والا ہے. وہ دے تو کوئی روک نہیں سکتا اور وہ روک دے تو کوئی دے نہیں سکتا. اسی سے مانگنا عظمت ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اب رہا سوال کہ فطرے کے حوالے سے، دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کتنا فضل اور کرم، اس کا رحم ہے کہ ہر چیز میں ایک رحمت کا معاملہ ہے. کیونکہ یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو رحمت مصطفیٰ کی یہ جو امت ہے، اس پر کرم کیسا ہے کہ دونوں کے لیے، لینے والے کے لیے رحم اور دینے والے کے لیے رحم. دینے والے کے رحم اس لیے کہ اس کے جو 30 روزے تھے، 30 روزے میں کوئی خطا ہو گئی، کوئی عجیب معاملہ ہو گیا کہ جس کی وجہ سے وہاں کا جو ایک سگنل تھا ہے وائی فائی کا، جو ہیوی بوسٹر تھا، جو اللہ کی روحانیت کا، اس میں کوئی ایرر آ گیا، اس میں کوئی وائرس آ گیا. تو آپ نے فطرہ دیا، مالی صدقہ دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ایرر کو ختم کیا اور اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا. واہ واہ، سمجھانے کے انداز سے. دوسرے لینے والے کی رحم، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امت پہ خاص کرم. پہلے کا صدقہ یا پہلے کی قربانی ایسی ہوتی تھی کہ وہ جیسے کہ کسی نے قربانی دینی ہو تو وہ کوئی بھی چیز پہاڑ پر رکھ دیا کرتا تھا اور آگ آتی تھی اور اچک کر لے جاتی تھی. اس قوم کا جو صدقہ یا قربانی قبول ہو جاتی تھی. اکارڈنگ ٹو قرآن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے قابل و حابل کی قربانی کو بھی اللہ نے اسی طرح قبول کیا. مگر یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے کہ یہاں صدقے کے ذریعے لوگوں کی مدد کی جاتی ہے. کس کو دینا چاہیے یہ ایک الگ سوال ہے. اللہ نے دیکھا کہ میرے محبوب کی امت میں ایسے لوگ ہیں کہ جو خوشی کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتے. تو جو عمراء تھے یا تو اچھے لوگ تھے جو اہل نصاب تھے، ان پہ یہ فرض اور قرض کر دیا کہ تم سے نیچے کا طبقہ ہے کہ جو اہل نصاب نہیں ان کو عطا کر دو تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو جائیں. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ صدقہ کس کو دینا چاہیے. اب رہا یہ ایک معاملہ کہ سعودیہ عرب نے، یہ خیر ایک سیاسی معاملہ ہے اور اللہ تعالیٰ یہاں کے حکمرانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے کہ جب انڈیا کے اندر لوگ مر رہے ہوں تو پوری عالم دنیا کی جو میڈیا ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور اب فلسطین کے بچوں کو بکریوں کی طرح ذبح کر دیا جائے تو کوئی دیکھنے والا سننے والا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو عقل سلیم عطا فرمائے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس فرامین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اور اگر عطا عقل فرمائے. کے جو ہے وہ ملنے میں تھوڑی دیر ہو جائے تو اس سے پہلے غیرت عطا کر دے. نہیں، اصل میں عقل تو ہوتی ہے، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے اسباب پر نظر ہے. جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ مسبب الاسباب پر نظر رکھتے ہیں، اور دنیا کے جو کتے ہوتے ہیں
جن کو دنیا کی خواہش ہے، حدیث کے اندر ہے نا کہ وہ جی ان کی مثال کتوں جیسی ہے کہ وہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. حرص تو وہ دنیا والے حرص ہے نا، حرص کتے میں زیادہ پائی جاتی ہے، تو وہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان دنیاوی خواہشات سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. الہی فطرہ ہو یا صدقہ ہو یا زکوٰۃ ہو، یہ تینوں چیزوں میں واضح ذہن میں رکھیے گا کس کو دینا چاہیے. قرآن نے کہا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ. ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے آپ اپنے ان لوگوں میں دیکھیں جو آپ کے قرابت دار ہیں، عمدہ. اور جب بھی فطرہ دیں گے تو آپ اپنے لیونگ اسٹائل سے دیں گے. آپ کا کھانے پینے کا انداز کیا ہے؟ مثال کے طور پہ ہمارے یہاں اہل السنہ یعنی اہل سنت کے اندر لوگ 150 یا 140 روپے فی زمانہ جو ہے وہ فطرہ دے کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے فطرہ ادا کر دیا. اگر وہ صاحب استطاعت ہیں اور مالی طور پہ مضبوط ہیں تو ان کا یہ فطرہ قبول نہیں ہوگا. ان کو اپنے اسٹیٹس کے مطابق اچھا یعنی پیمانہ سب کے لیے یکساں نہیں ہے. یکساں نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. گندم کے آٹے کے حوالے سے جو فطرہ ہے وہ 150 روپے ہے، جو کے حوالے سے 320 روپے ہے فی زمانہ جو طے شدہ ہے. 2021 میں. جی. کھجور کے حوالے سے 1000 روپے اور کشمش کے حوالے سے 2200 روپے ہیں. یعنی جو ہائیسٹ ہے وہ کشمش ہے. جی. ٹھیک. جو یہاں کے عمراء ہیں بہت اچھے صاحب مالدار ہیں، صاحب نصاب ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ کشمش کے مطابق دیں، اور جو ان سے تھوڑا سا نیچے درجے کے لوگ ہیں وہ کھجور کو دیں. جو مڈل کلاس لوگ ہیں وہ جو کے حساب سے دیں، اور جو لوور مڈل کلاس ہیں وہ 150 روپے کے حوالے سے یہ فطرہ دیں گے. یہ ذہن میں رکھنا ہے. عید کی نماز سے پہلے آپ کو فطرہ ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے. جانے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت جلیلہ ہے، اس کی ادائی کرنی. اچھا اس میں بھی یہ ہے کہ نبی اسلام ایک حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ جو شخص فطرہ ادا نہیں کرتا زمین اور آسمان کے درمیان اس کے روزے معلق ہو جاتے ہیں. غریبوں کا حق اللہ نے پہلے رکھا ہے. بہت عمدہ. بہت کہ آپ عید منانے جا رہے ہیں، آپ کی عید اسی وقت ہوگی کہ جب غریبوں کے دلوں میں آپ خوشی اور مسرت کو ڈال دیں گے. جماعت صاحب اسی بات کو میں علامہ صاحب آپ کے سامنے رکھوں گا جس طرح انہوں نے بتایا، اور چونکہ انہوں نے مکتبہ فکر کا بھی اس میں عنوان دے دیا، تو میں چاہوں گا آپ بھی اپنے مکتبہ فکر کے عنوان سے بھی بیان فرمائیں. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بیان فرما دیجئے کہ عام طور پہ سنا ہے، بزرگوں سے سنا ہے کہ جی آپ کے گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں، چاند نظر آ گیا ہے، تو اب گویا ان کا فطرہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. یہ ذرا بتا دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں بار بار یہ آیت موجود ہے، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. یہ نہیں کہا غریبوں سے کہ جا کر اپنی زکوٰۃ لے لو، امیروں سے کہا گیا تم جا کر ادا کرو. وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو. تو یہ امیروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ خود آئیں. تو یہاں پر تو آپ نے جو بات کی کہ پاکستان سے اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا بھی ہے تو لے کر اور لینا جانا جو ہے وہ مناسب جی نہیں ہے، بلکہ خود ذمہ داری بنتی ہے امیروں کی اور مالداروں کی کہ وہ غریبوں تک ان کا حصہ پہنچائیں. اور اس حوالے سے ایک ہم فقہ جعفریہ کے حوالے سے آپ باتیں بیان کر رہے ہیں کہ اگر کسی کا مال 2-3 جگہوں پر موجود ہے، چونکہ آج کی دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی لنڈن میں رہ رہا ہو لیکن اس کی کچھ جائیداد کراچی کے اندر موجود ہو. ہم کمیل مہدی صاحب کی مثال لے لیتے ہیں. کسی صاحب جائیداد کی بات کریں تو انشاءاللہ وہ بہتر رہے گا. تو کوئی صاحب ایسے ہیں کہ جو لنڈن میں ہیں، ان کی کوئی جائیداد پیرس میں ہے، کچھ کراچی کے اندر موجود ہے، تو اگر وہاں پر ان کے لیے غریبوں کو اور فقیروں کو تلاش کرنا مشکل ہے لیکن کراچی میں ان کے لیے آسان ہے، تو وہ کراچی میں جو ان کا اپنا مال موجود ہے وہاں سے بھی فطرہ نکال سکتے ہیں. اور اس طریقے سے جہاں فطرہ نکالا جائے گا وہیں کے مستحقین پر خرچ کرنا. اور ساتھ ہی میں چاہوں گا نصاب کے حوالے سے ذرا بیان فرما دیجیے. اور اس کے بعد جو نصاب ہے وہ یہ ہے کہ آیت اللہ سستانی یہ فرماتے ہیں کہ جس شہر میں جو غذا زیادہ کھائی جاتی ہے، غالب جو شہر میں جو زیادہ شہر کے اندر، اس حساب سے فطرہ دینا ضروری ہے. تو اگر ہمارے یہاں پر فرض کیجئے کہ روٹی زیادہ کھائی جاتی ہے، زیادہ تر احتمال یہی ہے کہ روٹی ہمارے شہر کے اندر زیادہ کھائی جاتی ہے، تو گندم کے حساب سے فطرہ دینا ضروری ہوگا. اور کسی شہر میں فرض کیجئے کہ چاول زیادہ کھائے جاتے ہیں، بنگلہ دیش میں فرض کیجئے کہ وہاں چاول زیادہ کھائے جاتے ہیں، تو وہاں چاول کے حساب سے فطرہ دینا ہوگا. فطرہ کتنا دینا ہوگا؟ 3 کلو آٹا یا 3 کلو چاول، یہ جو خوراک استعمال کی خوراک جو ہے وہ دی جائے گی، اور فی کس ایک نفر کے حساب سے. تو اگر گھر کے اندر 5 لوگ ہیں اور ایک کمانے والا ہے اور ایک اخراجات جو ہے وہ سبھی کے برداشت کر رہا ہے، تو جو برداشت کر رہا ہے اخراجات کو، اسی کو ہی 5 افراد کا، خود اپنے سمیت 5 افراد کا جو اس کے اہل خانہ ہے، اس کا فطرہ نکالنا ہوگا 3-3 کلو کے حساب سے. وہ اگر کیش دینا چاہیں وہ بھی دے سکتے ہیں،
اور اگر خود کھانے کی چیز دینا چاہیں تو وہ بھی فقیر کو دیا. اچھا، میں پچھلے 6-7 جو سال گزرے ہیں رمضان کے، میں کچھ 45 لوگوں کا فطرہ دے رہا ہوں. سب لوگ میرے گھر آ جاتے ہیں، وہ بزرگ کہتے ہیں کہ جی چاند آپ کے گھر دیکھا ہے، سارا فطرہ آپ کے ذمہ ہے. یہ کیا ہے؟ اس حوالے سے ایک غلط فہمی ہمارے یہاں معروف ہو گئی ہے کہ اگر ہم نے کسی کو دعوت دی ہے یا کوئی ویسے ہی آ گیا ہم سے ملاقات کرنے کے لیے، پتہ چلا کہ چاند ہو گئے تو ان کا فطرہ بھی دینا پڑے گا. ایسا نہیں ہے. اصل جو ٹرم استعمال ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ چاند رات سے لے کر نماز عید تک اگر وہ ہمارے یہاں رات گزارنے والا، اچھا ٹھہرنے والا اور ہمارا ہی فرد شمار ہو تو پھر اس کا فطرہ دینا ہے. لیکن اگر وہ صرف کھانا کھانے کے لیے آیا ہے، ملاقات کے لیے آیا ہے، ایک سلام کے لیے آیا تھا وہ ہمارے پاس اور ہمارے اوپر اس کا فطرہ واجب ہو گیا، تو ایسی بات نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. پوری رات گزارنے والا یا یہ کہ رات کا بیشتر حصہ گزارنے والا، کہ جس کے بعد کہا جائے کہ یہ بھی انہی گھر والوں کے ساتھ ہی گویا شامل ہے. اچھا، پھر میں نے جتنا فطرہ دیا ٹھیک دیا، وہ جتنے بھی لوگ آتے تھے رات گزارے بغیر نہیں جاتے تھے. اچھا، وہ گھر میں رہتے تھے. ٹھیک ہے. میں نور رحمان صاحب بہت ہی مختصراً آپ سے چاہوں گا کہ مجھے ایک اور چیز بھی بیان کر دیں کہ جو لوگ پرچی کے ذریعے سے غیر مسلموں سے فطرہ مانگتے تھے اور ان سے لے بھی لیتے تھے، وہ خوفزدہ ہو کے دے بھی دیتے تھے، تو وہ جو فطرہ جبرن لیا جا رہا ہے، کیا وہ فطرہ آپ کو قبول ہو جائے گا؟ پہلی بات تو یہ غیر مسلم فطرہ ہے ہی نہیں. میں نے کسی خاص زمانے کی طرف اشارہ کیا. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، مگر وہ دیتے وہ تلقوا بایدیہم تعلقہ، جان بچانے کے لیے دے دیتے تھے. وہ فطرہ نہیں ہوتا تھا، وہ جان کا صدقہ ہوتا. اچھا، اس میں جو مسلمان دے رہے تھے ان کا فطرہ ہو گیا؟ بالکل نہیں ہو سکتا، قطعاً نہیں ہو سکتا. یعنی جو ان کو دیا جو وہ فطرہ نہیں ہے. جی دیکھیں، قرآن نے ہمیں کیٹیگریز بتائی ہیں ہمیں کن کو دینا ہے. ٹھیک. آپ فطرہ کسی غیر مسلم کو نہیں دے سکتے. یعنی جو مسلمان تھے وہ تو میں نے اب مسلمانوں کے ہاں جبرن فطرہ لینے کے لیے لوگ آ گئے. لیکن ایک بات ذہن یہ بھی تو شہر میں دیکھا ہے نا، ایسا دیکھا گیا ہے، لیکن ایک اصول مرتب کر دیا. سب سے پہلے آپ اپنے بہن بھائیوں میں دیکھیں زکوٰۃ کے حوالے سے کہ اگر وہ صاحب استطاعت نہیں ہے، صاحب نصاب نہیں، تو آپ پر واجب کہ رحمانی صاحب وہ یہ تھوڑی پوچھتے تھے آپ نے دیا نہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیں وہ تو آپ نے جان بچانے کے لیے دے دیا. ہاں مطلب وہ فطرہ شمار نہیں ہوگا. فطرہ شمار نہیں ہوگا، وہ آپ نے جان بچانے کی کہ تلخ کلامی نہ ہو، بدتمیزی نہ ہو، اور آپ نے اپنی جان کا صدقہ لیا. لیکن جو حقیقتاً فطرے کا جو ایک فنامنا ہے، جو ایک اصول ہے، جو ایک نظریہ ہے، وہ سب سے پہلے کہ آپ اپنے گھر کے اندر دیکھیں. شریعت یہ چاہتی ہے کہ جب عید کا ایک سما ہے تو جو آپ کے گھر کے لوگ ہیں ان کے اندر بھی خوشی و مسرت کا عنصر پایا جائے. بہت اچھی بات، بہت عمدہ. صحیح. آپ اپنے بہن بھائیوں میں دیکھیں، اگر وہ نہیں ہے تو آپ چچا جو فرسٹ کزن کہتے ہیں ہمارے، جو چچا ہو گئے، پھپھو ہو گئے، جس طرح کہتے ہیں ایک بس بدل کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں. ہاں اب وہ ان کو دیکھا جائے. اگر یہ لوگ بھی نہیں ہیں تو ماموں خالہ ان کے خاندان میں دیکھا جائے. آپ کے جو اس کے باقی رشتہ دار ہیں ان کو دیکھا جائے. پھر آپ کے جو پڑوسی ہیں ان کو دیکھا جائے. سسرال پہ بھی ذرا نظر کرم کر دیجیے. لیکن دیکھیں جو صاحب نصاب ہوں، اور آپ دیکھیں مسلمان وہ صدقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے جو حروف اصلی ہیں وہ صاد دال قاف، صدقہ، سچائی، نیک نیتی سے جو آپ اللہ کی رضا کے لیے دیں. مسکراہٹ بھی صدقہ ہے، اچھی بات بھی صدقہ ہے. لیکن آپ نے بڑا خوبصورت بیان فرمایا کہ وہ جو آپ سے جبرن لیا گیا وہ فطرہ تو شمار نہیں ہوگا، لیکن آپ اسے جان کا صدقہ تصور کر لیں، اس میں بھی اجر مل جائے گا انشاءاللہ. حکیم صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ طب نبوی کے عنوان سے کیا ایسی آپ ہدایات فرمائیں گے جس سے قوت مدافعت کو بڑھانے میں جو ہے وہ ہم کچھ فائدہ حاصل کر سکیں؟ دیکھیں ہماری باڈی میں تقریباً 11 سسٹم کام کرتے ہیں سوری، ان میں ایک سسٹم قوت مدافعت بھی ہے. جی. قوت مدافعت وہ ایک ایسا سسٹم ہے، یہ ایک ایسی قوت ہے جو ہماری باڈی کو پروٹیکٹ کرتی ہے. جی. ہر قسم کے وائرس سے، جراثیم سے، بیکٹیریا سے، پیراسائٹ سے، ان سب چیزوں سے بچاتی ہے. اب اس کا پاورفل ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اگر وہ پاورفل نہیں ہوگی تو ہماری باڈی جو ہے محفوظ نہیں رہ سکتی بالکل ہر قسم کی بیماری سے. اب یوں سمجھیں کہ قوت مدافعت اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک فوج بھر دی ہے جو ہماری باڈی کو پروٹیکٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں دیکھا جائے تو جو آج جدید میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے وہی آج 14 سال پہلے کے اصول ہیں. اس میں یہ ہے کہ آپ اپنی باڈی کو آپ نے قوت مدافعت کو بڑھانا ہے تو سب سے پہلے آپ کو کچھ ایسی غذائیں لینی ہیں جو آپ کی باڈی میں قوت مدافعت بڑھائیں. ان میں وائٹامن سی کو آپ لے سکتے ہیں کہ وائٹامن سی جو ہے وہ آپ کی باڈی کو پروٹیکٹ کرتا ہے. اور وائٹامن سی صرف سٹرس فروٹ میں نہیں ہے، ہمارے یہاں یہ بھی ایک پایا جاتا ہے کنسیپٹ کہ جتنے بھی سٹرس فروٹ ہیں انہی میں وائٹامن سی ہے، باقی میں نہیں. وائٹامن سی تقریباً ہرے پتوں والی سبزیوں میں،
وائٹامن سی امرود میں بھی پایا جاتا ہے، سیب میں پایا جاتا ہے، کیلے میں، ان سب چیزوں میں پایا جاتا ہے. جتنی یعنی زمین کے خوراک اندر سے لی جائے بجائے اس خوراک کے سے، کہ ادویات کی طرف جایا ادویات جائے. سے. میں بہت آپ شکر گزار نیچرل ہوں چیزوں سے لیں. جا. اچھا دیکھیں، اگر آپ وائٹامن سی ویسے لے رہے ہیں تو وہاں صرف آپ کو وائٹامن سی ملے گا. اگر آپ خوراک سے حاصل کر رہے ہیں تو خوراک کے اندر اور بھی بہت سے وائٹامنز بھی ہیں، جی منرلز وہ بھی ہیں آپ جو کو ہم وقت مل جائیں گے. بہت شکریہ اور وہ حکیم زیادہ صاحب، آپ کو اس آپ وقت کا بہت بہت کرتے ہیں. شکریہ. اور ناظرین کرام، یہاں ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. اور آج عید کے لیے ہم پیشگی کیا تیاری کر رہے ہیں اس پہ ہم غور کر رہے ہیں. مختصر سا وقفہ. مرحبا ناظرین، میں آپ کا میزبان آغا شیرازی، اور آج علم و عمل میں بات ہو رہی ہے کہ رمضان کی فیوز و برکات اکٹھا کرنے کے بعد اب آپ داخل ہو رہے ہیں اس خوشی میں جس کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے رب تعالیٰ ہمیں ایک ایسا دن عطا کر جو عید کا دن ہو. تو وہ عید کا دن آ رہا ہے. فطرے کے حوالے سے ہم نے علماء کرام سے بات کی. علامہ مہدوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مفتی نور محمد رحمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ایک ثنا خان نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے. کیا خوبصورت نام ہے. اس نام کو لینے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ تمام جتنے بھی ثنا خاں ہیں پورے قرآن پر وہ کسی بھی زبان میں نعت پڑھتے ہیں، اور یا نعت وہ شعراء ہیں جو نعت کہتے ہیں، ہمارے بھائی عزیز الدین خاکی کی طرح، سلامت فیروز کی طرح، وہ سب وہاں سے اپنا جو ہے وہ حصہ مانگ کے کرتے ہیں سارا کام، اس لیے کہ وہ سابقون الاولون ہیں. حضرت حسان کے نام سے موسوم حسان قادری مسعود موجود ہیں. بہت شکریہ آپ تشریف لائے ہیں. تو یہ جب کلام کی ہم بات کر رہے ہیں تو اگر میں تھوڑی سی دیر بھی کر دیتا تو میرے کان میں مسلسل یہ آواز آ رہی ہے کہ سلامت فیروز سے کلام سننا ہے. تو آپ کلام عطا کریں گے ہمیں. جی میں اور یہ بڑا مرحلہ ہوتا ہے کہ شاعر سے کہا جائے آپ اپنا کلام عطا کریں، اور ایسے اولاد کی طرح سارا کلام سامنے کھڑا ہوتا ہے. ہاں پھر کسے منتخب چوز کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن بہرحال ذکر چونکہ ایک ہی ہستی کا ہے جی جی تو اس لیے اس کے انتخاب میں کوئی اتنی خاص مشکل پیش نہیں آتی. لیکن مہدی صاحب عمدہ، مالک نے بڑا عطا کیا ہے. میں بس ایک تازہ نعت پیش کر دیتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میں نے نعت خود مدینے میں جا کر لکھی تھی، واہ واہ واہ. وہیں مجھے عطا ہوئی تھی قبلہ. تو وہ میں نعت پیش کر دیتا ہوں کہ جسے ہو ڈھونڈتا ساحل جسے ہو ڈھونڈتا ساحل سفینہ دیکھ آیا. واہ واہ. جسے ہو ڈھونڈتا ساحل سفینہ دیکھ آیا ہوں، اٹھائے خود خدا قسمیں مدینہ دیکھ آیا. واہ 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 واہ. اٹھائے خود خدا قسمیں مدینہ دیکھ آیا ہوں، اور جبین انبیاء بےتاب کے جالی پہ ٹک جائیں. واہ. جبین انبیاء بےتاب کے جالی پہ ٹک جائیں، بندے ہاتھوں ادب کا وہ کرینہ دیکھ آیا. واہ 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 واہ. بندے ہاتھوں ادب کا وہ کرینہ دیکھ آیا ہوں، اور آپ کی ذوق کی نظر اور انتہائی عطا ہو. کہ قدم بس ایک اٹھے اور عبد کو معبود مل جائے. واہ 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 واہ. قدم بس ایک اٹھے اور عبد کو معبود مل جائے. قدم بس ایک اٹھے اور عبد کو معبود مل جائے، میں زیر گنبد خضرا وہ زینہ دیکھ آیا. کیا بات، کیا بات. واہ 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 واہ. قدم بس ایک اٹھے اور عبد کو معبود مل جائے، واہ 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 واہ. میں زیر گنبد خضرا وہ زینہ دیکھ کیا آیا. عمدہ وسیلے کی جو ہے نا وہ ترتیب ہے، ماشاءاللہ. اور کہ بلا جو خیرہ کر رہا ہے دونوں عالم کی بصارت کو، واہ. جو خیرہ کر رہا ہے دونوں عالم کی بصارت. دونوں عالم کی بصارت کو، ابو طالب کا پالا وہ نگینہ دیکھ آیا. کیا بات. ابو طالب کا پالا وہ نگینہ دیکھ آیا. واہ واہ واہ. جو خیرہ کر رہا ہے دونوں عالم کی بصارت کو، ابو طالب کا پالا وہ نگینہ دیکھ آیا ہوں.
اور بس کیونکہ میں نے یہ کہا کہ میں نے مدینے میں ہی لکھی، تو جو وہاں وارد ہوا وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ نعت تو خیر نعت ہی کہلائی جائے گی، لیکن یہ میرا ذاتی مشاہدہ رہا، اس بنیاد پر وہ ان کو بہم مکفہ و مردف کیا ہے، بس یوں سمجھ لیجئے گا کہ جگر کے ٹکڑے کی بے سایہ تربت ہی بقیہ ہے، واہ واہ واہ، جگر کے ٹکڑے کی بے سایہ تربت بقیہ میں پیمبر کی محبت کا دفینہ دیکھا، اللہ اللہ، پیمبر کی محبت کا دفینہ دیکھا، اللہ، اور قدم بسک اٹھے اور عبد کو معبود مل جائے، واہ واہ واہ، قدم بسک اٹھے اور عبد کو معبود مل جائے، میں زیر گنبد خضرا وہ زینہ دیکھ۔ کیا کہنے، اس سیدہ کے حوالے سے آپ کا کلام جو ہمیں بہت پسند ہے، میں چاہوں گا کہ وہ بھی عطا ہو جائے۔ مجھے ذہن میں نہیں کہ آپ کو کس کلام کی، جو ابھی سیدہ کا کلام آپ نے راحت کے لیے جو خصوصی طور پہ کیا تھا آپ نے مجھے، اچھا نہیں، ایک تو عابد مہر علی نے پڑھا ہے، عابد مہر علی والا بہت عمدہ ہے، وہ بہت عمدہ کلام، فقط سیدہ ہے، جی جی جی، بسم اللہ۔ اچھا، سلام اللہ علیہ۔ تو بس وہ چونکہ بر طرز ہوتا ہے تو اس کے حساب سے اس کو باندھا جاتا ہے، تو فقط سیدہ ہے، فقط سیدہ ہے، فقط سیدہ ہے، فقط سیدہ ہے، لقب جس نے پایا حجاب خدا ہے، فقط سیدہ ہے، کیا کہنے، فقط سیدہ ہے۔ اور رسالت کا محور امامت کا زیور، رسالت کا محور امامت کا زیور، وہ شبیر و شبر تو زینب کی مادر، واہ، محمد نے اپنی جسے ماں کہا ہے، فقط سیدہ ہے، فقط سیدہ، ام ابیہا کو کیا خوبصورت آپ نے باندھا ہے، واہ واہ واہ۔ اور قرآن پڑھ رہا ہے جس کا قصیدہ، قرآن پڑھ رہا ہے جس کا قصیدہ، ہو سب انبیاء کا جس پہ عقیدہ، واہ واہ تیرا دین جس کی ردا میں پلا ہے، واہ 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 واہ، فقط سیدہ ہے، فقط سیدہ ہے، فقط فقط سیدہ سیدہ، ایک طویل ہے یہ تو، کیا بات ہے۔ سلسلہ اور اس ہے، کو پھر عابد مہر علی نے بہت اچھا پڑھا نبھایا ہے۔ بھی بہت میں نے راحت فتح علی خان کو جو دیا تھا کہ چلو سلام کریں ایسے آستانے کو، ہاں ہاں ہاں، چلو سلام کریں ایسے آستانے کو، حسین پال کر جس نے دیا زمانے، واہ واہ واہ، اور پسر بھی ایسا کہ نوکے سنا کی منزل پر، ہاں ہاں، پسر بھی ایسا کہ نوکے سنا کی منزل پر، قرآن رب نے دیا بھولنا سکھانے کو، واہ واہ واہ، اور بے نسل ہونے کا تانا ملا جو سرور کو، اللہ اللہ، ابتر والا حوالہ، کیا کہنے، بے نسل ہونے کا تانا ملا جو سرور کو، خدا نے فاطمہ دے دی نسل بڑھانے کو، کیا بات ہے، خدا نے فاطمہ دے دی نسل بڑھانے کو، نسل بڑھانے کو، واہ واہ واہ، اور میں کیا بیان کروں باب فاطمہ کا وقار، کیا بات، میں کیا بیان کروں، بھائی در بطول کو باب فاطمہ کیا اچھا کہا ہے، واہ واہ، میں کیا بیان کروں باب فاطمہ کا وقار، فرشتے خلق ہوئے جس پہ آنے جانے کو، واہ واہ واہ، یہ فرشتے تخصیصاً الگ سے، ہاں ہاں بالکل، تو فرشتے خلق ہوئے جس پہ آنے جانے کو، اور جو وصف کرنے کا آغاز سلامت نے کیا، واہ، جو وصف کرنے کا آغاز سلامت نے کیا، نجف سے روح علی آ گئی لکھانے کو، کیا بات ہے، کیا بات ہے، آپ سلامت رہیں، اور سلامت فیروز صاحب کو ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں میں کہ آپ عزیز الدین سلامت خاکی رہیں۔ صاحب میں آپ کی بات کا قطع کلامی معافی چاہتا ہوں، وہ جو میں دو اشعار صرف نعت کے جو بالکل تازہ ہے، جی جی وہ میں میرے عزیز الدین خاکی صاحب جو میرے بھائی بھی ہیں، جی جی، میرے بہت محترم بھی ہیں، ان کے لیے کہ نعت لکھنے کے لیے کیا ہونا، نعت لکھنے کے لیے کیا ہونا، نعت لکھنے کے لیے کیا ہونا، سر پہ بس سایہ خدا ہونا، واہ، سر پہ بس سایہ خدا ہونا، سر کیا پہ بات بس ہے، واہ سایہ واہ واہ، کیا بات، خدا ہونا، اور جو محمد کو بھی تخلیق کرے، واہ 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 واہ،
جو محمد کو بھی تخلیق کرے اس کو زیبا ہے بس خدا ہے بس. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت عمدہ، ماشاء اللہ. ہم کہتے ہیں مہدوی صاحب اور رحمانی صاحب، بڑی ایک عمدہ بات ہے. آپ سید زادے ہیں، آپ اس بات کی اور لذت لیں گے. بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں سلامت فور صاحب. ایک دو دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے ٹیلی فون کیا، میں کسی مصروفیت میں تھا، تو ہرچند کہ یہ بات کبھی ٹیلی ویژن پہ میں نے کہی نہیں ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں، تو میں کہیں مصروفیت میں فون نہیں اٹھا پایا. تو بعد میں نے ان کو کال بیک کیا تو انہوں نے کہا کہ اب انہوں نے ہیلو نہیں کیا، سلام نہیں کیا جو ان کا انداز ہے. انہوں نے کہا سید زادے آپ کے ساتھ جو ہماری رغبت ہے وہ سبب یہ ہے کہ ہمیں محشر کے دن بھی آپ سے واسطہ پڑھنا ہے. آپ دنیا میں ہمارا فون نہیں اٹھا رہے تو آپ پہ اعتماد کیسے کریں؟ میں نے کہا وہاں کا وعدہ تو بعد میں رہا. میں نے کہا بھائی بہت عمدہ بات ہے. میں نے کہا کہ اب مجھے وعدہ ہے فردا پہ نہ ٹالا جائے. بولا آپ یہاں فون نہیں اٹھا رہے. میں نے کہا جناب میں بات رکھ چاہتا ہوں، میں مصروف تھا. اور سلامت بھائی کو ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ آپ سلامت رہیں. میں فیس بک پہ کسی کو لکھنا چاہتا ہوں کہ آپ سلامت رہیں، میں سلامت لکھتا ہوں، آپ کا نام آگے آ جاتا ہے کیونکہ وہ ٹیگ ہو جاتا ہے نا فوراً سے. تو کئی دفعہ میں نے لکھ دیا لوگوں کو آپ سلامت فیروز رہیں، آپ سلامت فیروز رہیں. کیا بات ہے، آپ خوش رہیے. میں چاہوں گا کہ اب ہم وہاں بڑھیں جہاں سے دھواں اٹھ رہا ہے. کہیں آگ لگنے سے پہلے اٹھتا ہے ایسا دھواں، ایسا نہیں ہے، اور کہیں سے یہ دھواں سا یہاں سے اٹھتا ہے. جی تو ہم شیف سبین کی جانب جاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج کیا تیاری ہے، کیا انتظام و انتظام ہے، ہم سحر میں کیا کھانے جا رہے ہیں؟ آج میرے پاس 2 ریسیپی ہیں، اور ریسیپی میں ایک تو میں شیر خورما بنا رہی ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ جو یہ ہے عید کی تیاری ہو گئی. جی تقریباً ٹھیک ہے، صحیح ہے. اور ساتھ میں جو میرے پاس ریسیپی ہے ملکہ والوں کی ریسیپی ہے، ٹکے پکا رہی ہوں میں. اچھا ٹکے، تو اس کے لیے مجھے وہ نہیں نظر آ رہی، وہ جو جی انگیٹھی ہوتی ہے اور اس کے اوپر سارا سلسلہ. وہ کیونکہ یہاں پہ دھواں سا ہو جاتا تو میں نے جو ہے وہ پتیلی کے اندر، آپ نے ہمارے سیٹ کا خیال کیا ہے. ٹھیک ہے جی، تو میں پتیلی کے اندر پکا رہی ہوں اس کو تاکہ ہماری جو خواتین پتیلی میں تکہ کیسے بنے گا؟ یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے. جی بالکل پک رہا ہے، اور میں آپ کو یار کوئی دکھا سکتا ہے مجھے یہ کیسے ہوگا؟ ذرا اس کو ذرا دکھائیں، یہ کیا اس کا کیا مرحلہ وار کہاں تک پہنچا ہے؟ یہ مراحل میں ہی ہے، میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس طرح سے. اچھا اس کی تو شکل بھی بالکل ہو بہو ویسی تکے جیسی ہے جیسی سیخ پہ بنتا ہے. اچھا آخر میں ہم جب یہ پک جائے گا تو ہم اس کو چاہے تو اس کو کوئلے کا اسموک جو ہوتا ہے، اگر آپ چاہیں تو وہ آپ اس کو پتیلی میں رکھ کے، کیا اس سے اس کی لذت میں اضافہ ہوگا؟ جی بالکل ہوگا، جیسے ہم باربیکیو استعمال کرتے ہیں اسی طرح سے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ تابندہ آپا آ رہی ہیں تو آملیٹ بن رہا ہے اور ساتھ میں پراٹھے تیار. اب وہ تو پراٹھے تو بن رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ تابندہ آپا آ رہی ہے. تو اب یہ بتا دیجئے میرا بنیادی سوال. جی آپ کو سوال تو سمجھ گئے. وہ یہ تقریباً مجھے نا 15 سے 20 منٹ لگیں گے. اچھا 15 سے 20 منٹ میں تیار میں نے اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا تاکہ یہ اچھی طرح سے اس کے مسالے جو ہیں مکس ہو جائیں اور وہ جلدی تیار ہو جائے. ٹھیک ہے، بہت عمدہ بہت عمدہ. تو شیر خورما جو ہے وہ آج ہم اب میٹھے میں بھی موجود ہوگا. کیا اچھی بات ہے. ناظرین کرام، میں نے ایک سے زائد مرتبہ اس ٹرانسمیشن میں کہا اور ہر بار بڑی روح کے ساتھ یہ بات کہی ہے، اور آج میں نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ ایک وہ ٹرینڈ کی صورت میں لوگ لکھ رہے ہیں، اور بڑی خوبی کی بات ہے کہ اس بات کو لوگوں نے جو ہے وہ شرف قبولیت بخشا. میں ایک دفعہ پھر دہرائے دیتا ہوں، میرا سلام ہے ان ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، اور ان تمام زندگی کے شریک حیات بن کر جو ہے وہ ساتھ دے رہی ہیں جو ہمارے بھائیوں کا، ان سب کو کہ جو سحر و افطار میں اہتمام کرتی ہیں گھروں میں، اور جس کے سبب سے وہ نہ صرف اپنے روزے کا اہتمام کرتی ہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی انتظام و انتظام کرتی ہیں. گویا وہ زیادہ ثواب کے جو ہے وہ قابل ہو جاتی ہیں، زیادہ ثواب حاصل کرتی ہیں. ان تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں کو میرا سلام. تو بہت اچھی بات ہے، آپ سب نے اس چیز کو بہت پسند کیا. اور یہ دراصل ایسا ہے کہ ہمارے ہاں ماؤں کا دن، بہنوں کا دن، بیٹیوں کا دن نہیں منایا جاتا. ہمارے سارے دن خواتین کے دن ہیں. ہم خواتین کا احترام کرنے والے اور ان کی قدر کرنے والے معاشرے میں رہتے ہیں الحمدللہ. تو ہمارے ساتھ حسان موجود ہیں. حسان، آپ کی آواز اگر بلند ہو تو ہم اسے جو ہے وہ امامت تصور کریں گے، اپنی سماعت مقتدی کر دیں گے، اور بارگاہ رسالت محمد 2 اشعار گلہائے عقیدت. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ. حال دل کس کو سنائیں،
آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، اور میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں غلام پنجتن ہوں، یہ میری پہچان ہے، غم کیوں میرے پاس آئے، آپ کے ہوتے ہوئے غم کیوں میرے پاس آئے، اور کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہ آپ سے، ارے کیوں انہیں میں دوں صدائیں، کیوں انہیں میں دوں سزائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ غلامی کا دعویٰ ہے، عشق کا بھی دعویٰ ہے، دلیل ہمارے پاس نہیں ہے، مدعا دعا ہے، اے رب تعالیٰ ہمیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلیل عطا کر دے، تاکہ ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل تو ہو کہ ہم ظاہر کر سکیں کہ یہ غلامی کی سند ہے اور یہ عشق کی سند ہے۔ ساتھ ہی میں چاہوں گا قبلہ آپ کی جانب آؤں اور میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ عید سے قبل 1 رمضان سے 10 رمضان 15 رمضان تک مساجد میں تعداد میں بتدریج اضافہ ہوتا ہے، اور پھر تراویح کا جہاں تہاں اہتمام ہو رہا تھا وہاں پر بھی بڑا اضافہ ہوتا ہے، لیکن گریجولی یہ جو آخری عشرہ ہے یہاں پر جو ہے وہ تعداد کم ہونا شروع ہوتی ہے، اور واللہ یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ فجر کی نماز میں عید کے دن اگر آپ جائیں تو صف مکمل ہونا جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ ان تمام فضیلتوں کو جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آگے کنٹینیو رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بہت اہم مہینہ ہے ماہ مبارک رمضان کے، جس میں ہر عمل کا ثواب کئی گنا زیادہ بڑھا دیا گیا، اور نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف کے اندر یہ آیا ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں اگر کوئی ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کرتا ہے تو اسے پورے ختم قرآن کا ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ اللہ، تو ختم قرآن کا مطلب کیا ہے؟ 6666 آیتوں کا ثواب ایک آیت کی عوض مل رہا ہے، اور پھر اس میں پروردگار جتنا اضافہ کرنا چاہے وہ پروردگار کی مرضی ہے۔ تو یہ اتنا اہم ماہ مبارک رمضان کی ساعتیں ہیں، اس کو بھرپور طریقے سے انسان اویل کرے، اور اگر اس نے واقعا ماہ رمضان کو اس انداز سے گزارا ہے کہ جس طریقے سے نبی اکرم نے بیان فرمایا ہے، آل رسول نے بیان فرمایا ہے، تو پھر وہ کیفیت پیدا ہوگی کہ جو سارے سال باقی رہے گی اور 11 مہینوں کو اسی انداز سے گزار سکے گا جس انداز سے ماہ رمضان گزارا ہے۔ یہ کوئی ٹریننگ کا مہینہ ہے، ہمیں ابھی ٹریننگ کے بعد اب اصل میچ شروع ہونے والا ہے کہ سارا سال تم کیا کرتے ہو اس ٹریننگ کے بعد۔ سرکار امام علی علیہ السلام کے حوالے سے ایک روایت ملتی ہے کہ جس میں ان کی کنیز سے ام سعید نامی خاتون تھی، ان سے سوال کیا گیا کہ یہ بتائیے کہ آپ کے مولا رمضان میں اور رمضان کے بعد کس طرح سے اپنی راتوں کو بسر کیا کرتے تھے؟ تو اس نے مختصر جواب دیا، کہا کہ رمضان و شوال سواء واہ واہ واہ، یحیی اللیل کلہ، فرمایا کہ رمضان اور ماہ شوال میرے مولا علی علیہ السلام کے لیے برابر ہوتا تھا۔ کیا بات ہے! جس طریقے سے ماہ رمضان وہ گزارتے تھے اسی انداز سے ماہ شوال بھی گزارتے تھے، کیا اچھا سب، اور ماہ رمضان میں جس طریقے سے شب بداری کیا کرتے تھے اسی طریقے سے ماہ شوال میں بھی جاری رکھا کرتے تھے۔ تو یہ جو ٹریننگ ہو گئی ہے اس کے بعد ہمیں اسی سلسلے کو جاری رکھنا چاہیے اور کنٹینیو کرنا چاہیے۔ مولا امام زین العابدین علیہ السلام جب وداع ماہ رمضان کی دعا پڑھتے ہیں، صحیفہ سجادیہ کے اندر یہ دونوں دعائیں موجود ہیں، استقبال ماہ رمضان کی بھی اور وداع ماہ رمضان کی بھی۔
دعا نمبر 44 اور 45 ہے. جی. تو دعا نمبر 45 میں جو وداع ماہ رمضان کی دعا ہے اس میں اس طرح سے وداع فرماتے السلام علیک یا شہر اللہ الاکبر کیا بات. ویا عید اولیائہ الاعظم. واہ. سلام آخر ہو اس مہینے کے اوپر جو اللہ کے نزدیک سب سے بڑا مہینہ ہے, واہ. سب سے عظیم مہینہ ہے, اور یہی مہینہ اولیاء کرام کی عید کا مہینہ تھا. کیا اچھی بات. ایسا نہیں کہ اس کے بعد عید آنے والی ہے, یہ خود عید کا مہینہ تھا. پورا مہینہ یہ عید کا مہینہ ہے, اور عید بھی جو ہے وہ بالکل سر پہ, اور چند ہی ساعتیں باقی رہ گئی. میں قبلہ رحمانی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا ایک دفعے ان نوجوانوں کے لیے, پہلے میں یہ جملہ کہہ دوں کہ بہت بدنصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کے ہاں کسی کا انتقال ہو جائے اور پھر وہ ان کا جب جسد خاکی لایا جائے اور نماز پڑھائی جا رہی ہو تو انہیں وہ نماز پڑھنے کا سلیقہ نہ آتا ہو. تو بہت ہی بدقسمت جانتا ہوں میں لوگوں کو جو ساری فضیلتوں کے اکٹھا کرنے کی خواہش رکھتے ہیں لیکن نماز عید میں وہ تکبیر کے معاملے میں بسا اوقات ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں. ذرا تکبیر بیان فرما دیجیے گا, بہت ہی مختصر. پھر ہم جی رک دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ عید ہوتی ہے اس کے لیے کہ جس کے دل میں وعید ہو. واہ واہ. جس کے دل میں خوف خدا ہو اس کے لیے یوم عید ہوتی ہے, اور شب قدر ہوتی ہے اس کے لیے جو رات میں قدر کر لے. کیا بات ہے. اب رمضان و غیر رمضان کی بات نہیں ہوگی. واہ واہ. قدر جان کر قدر کی تو شب قدر ہو گئی, اور معصیت کے بغیر دن گزارا تو یوم عید ہو گئی. واہ. اب عید کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, اس میں کچھ سنتیں ہوتی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر سے نکلتے تھے تو آپ کھجور یا میٹھا کچھ کھا کر نکلتے تھے. یہ سنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اپنے کپڑوں کی آپ جو ہے نا وہ اچھا زیبائش آرائش فرماتے تھے, آپ اس کو پہنا کرتے تھے. تو یہاں میں ایک بات کروں گا کہ سجدہ وہ نہیں ہوتا کہ آپ سے سر کو جھکا دیں, سجدہ وہ ہوتا ہے کہ دل کو بھی جھکا دیں. واہ. تو جس طرح کپڑوں کو صاف کرنا ہوتا ہے دل کو بھی صاف کر لیں, واہ واہ. اور جس کا دل صاف ہو جاتا ہے وہ عرش بیت اللہ بن جاتا ہے. کیا بات. تو یہ نیت کر کے جائیں کہ میں وہاں جا رہا ہوں کہ جہاں نوازنا ہے, کیونکہ لیلۃ الجائزہ ہو سکتا ہے کہ آج ہو, کل ہو, جی, انعام والی رات. تو جب آپ کو انعام ملنے والا ہے تو انعام جس کو مل جاتا ہے اس کے چہرے پہ مسرت ہوتی ہے, وہ عہد کرتا ہے کہ یہ کام میں کرتا رہوں گا. جس طرح میرے بھائی نے کہا میچ ہے تو میچ میں ہمیشہ ون کرتا رہوں گا. واہ واہ. اور میچ میں کوئی دو چیزیں ہوتی ہیں, یا تو بندہ سیکھ جاتا ہے یا پھر جیت جاتا ہے. واہ. یا تو اس رمضان سیکھنا ہے یا جیت جانا ہے, یہ ذہن میں رکھیں. اب 6 تکبیرات ہیں, ٹھیک ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرم فرمائے یہاں کے حکمرانوں کو کہ وہ عید کی نماز میں کوئی خلل نہ ڈالیں انشاءاللہ, کیونکہ اپنے کوئی پروگرامس ہوں تو اس میں کرونا گھر میں چلا جاتا ہے, سو جاتا ہے, مگر جیسے مذہبی ایام آتے ہیں تو کرونا اپنے عروج پر آ جاتا ہے. میں ایک بحیثیت مسلمان, ایک عالم دین اس چیز کی پرزور مذمت کرتا ہوں. ایک چیز ہونا چاہیے, تمام جو سیاسی جلسے ہوں ان میں بھی اور مذہبی پروگرام میں سب میں پھر یکسانیت ہونی چاہیے. جی. اب میں اپنے ٹاپک پہ آتا ہوں جو آپ کا سوال ہے. اس کی دیکھیں جو نماز ہوتی ہے, امام صاحب پہلے بھی تلقین کر رہے ہوتے ہیں, مگر ہمارے یہاں ایک فوبیا یہ ہوتا ہے کہ جب نماز کھڑی ہو رہی ہوتی ہے یا کھڑی ہونے والی ہوتی ہے, جب لوگ پہنچتے ہیں اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ علماء تو تلقین نہیں کرتے, علماء تو واضح نصیحت نہیں کرتے, پہلے جائیے تاکہ خطبہ سنیں. جی. یہ آپ پر واجب ہے کہ امام صاحب آپ سے کیا بات کریں, وہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوتی ہیں. اب میں طریقہ بیان کر دیتا ہوں. اب میں بات کی نا 6 تکبیر کی. سب سے پہلے آپ نیت کریں گے, نیت کرنے کے بعد جو ہے آپ اللہ اکبر کہیں گے, ہاتھ باندھیں گے, آپ ثنا پڑھیں گے, تعوذ پڑھیں گے, تسمیہ پڑھیں گے. پھر امام صاحب آپ 3 زائد تکبیرات کہیں گے, ٹھیک ہے. اللہ اکبر کہہ کے آپ ہاتھ چھوڑ دیں گے, ٹھیک ہے, فرسٹ ہو گئے. اللہ اکبر کہتے ہوئے سیکنڈ ہاتھ چھوڑ دیں گے. تھرڈ میں آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے ناف پہ ہاتھ باندھیں گے. امام صاحب قرات پڑھ کریں گے, سورۃ الفاتحہ. قرات کے بعد پھر وہ رکوع ہوگا, قیام ہوگا, سجدہ ہوگا, پھر دوبارہ تلاوت ہوگی. تلاوت کے بعد اب جو ہے نا وہ زائد 3 تکبیرات ہوں گی. ٹوٹل 6 ہوتی ہیں. کتنی ہوتی ہیں؟ 6 ہوتی ہیں. 3 آپ پہلے کر چکے ہیں. سیکنڈ رکعت میں قرات کے بعد امام صاحب 4 مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے. پہلے میں آپ کو اللہ اکبر چھوڑنا ہے, دوسرے میں اللہ اکبر, تیسرے میں, چوتھے میں آپ کو ہاتھ نہیں اٹھانا اور رکوع میں چلے جانا ہے. رکوع کے بعد جو ہے وہ سجدے ہوں گے, اس کے بعد سلام ہوگا, پھر خطبہ سننا ہے. اور خطبے میں یہ لازمی ہوتا ہے کہ دوران خطبہ کوئی گفتگو نہ کی جائے. ٹھیک ہے. میں صاحب آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کتنی تکبیریں؟ جی, فقہ جعفریہ میں ویسے تو فرادہ بھی پڑھی جا سکتی ہے نماز, اور جماعت کے ساتھ بھی پڑھی جا سکتی ہے. تو اگر جماعت کا اہتمام نہیں ہو پاتا کسی بھی وجہ سے تو فرادہ بھی پڑھ سکتے ہیں, اور فرادہ پڑھی جائے گی تو اس میں خطبے نہیں ہوتے. اور فرادہ سے مراد ہے اکیلے پڑھنا, اکیلے تنہائی کے ساتھ نماز پڑھنا, اکیلے پڑھنا.
تو اس میں پھر خطبہ نہیں ہوگا جب انسان اکیلے نماز پڑھے گا. طریقہ کیا ہے نماز پڑھنے کا؟ 2 رکعت کی نماز ہے جس طریقے سے فجر کی 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے, لیکن اس میں قنوت زیادہ ہیں, اور قنوت سے پہلے اور بعد میں تکبیرات, اور قنوت جو ہے وہ دوسری رکعت میں, قنوت دونوں رکعتوں کے اندر ہے. جی, تو فجر کی نماز کی طریقے سے پڑھنا ہے, لیکن الحمد سورہ کے بعد ہمیں اللہ اکبر کہہ کے قنوت میں چلے جانا ہوتا ہے. اور قنوت میں کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے, اللہم اہل الکبریاء والعظمۃ واہل الجود والجبروت, یہ ایک معروف دعا ہے, اس کو بھی پڑھا جائے تو بہت اچھی بات ہے. تو پہلی رکعت میں 5 مرتبہ قنوت ہے, ٹھیک ہے, اور پھر رکوع میں جائیں گے اور پھر 2 سجدے کریں گے, پھر کھڑے ہو جائیں گے دوسری رکعت کے لیے, اور دوسری رکعت میں 4 قنوت ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر اسی طریقے سے رکوع میں جائیں گے, سجدے کریں گے, تشہد و سلام پڑھ کے نماز مکمل. اچھا, اند الاناب جو ہے نا ہماری یہ انفرادی نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا, ٹھیک ہے. انفرادی طور پہ اگر وہ پڑھے گا تو چاش کی نماز ہوگا, نماز عید نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. یہ نماز عید جو ہے وہ اجتماع میں ہوگا, عید جی, یہ فقہی فرق جو ہے وہ واضح ہے. جی, میں سلامت افروز صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں, لیکن کچھ دیر کے بعد ہم پھر چاہیں گے کہ آپ آئیں, اور جب ہمارا یہ انعام کا سلسلہ ہو تو میں چاہوں گا آپ بھی اس میں شامل ہوں. اور مہدوی صاحب ایک مرتبہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کا ہمیشہ آنا اچھا لگتا ہے. نور احمد رحمانی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, بہت سی محبتیں آپ کے لیے, اور صاحبان روضہ کی حیثیت سے آپ کے والد اور آپ کے دادا دونوں پر یقیناً جو ہے وہ گلفشانی ہوگی رب تعالیٰ کی جانب سے. آپ سادات ہیں, آپ کا بڑا احترام ہے. اور حسان بھائی آپ پڑھیں گے کلام, ہم آپ کے ساتھ شامل ہوں گے. بسم اللہ. جبھی میری ہو سنگے دے تمہارا یا رسول اللہ, جبھی میری ہو سنگے دے تمہارا یا رسول اللہ, یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ, یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. مرحبا سحر میں مرحبا ناظرین, میں آپ کا میزبان آغا شیرازی, اور اب مرحلہ آ گیا ہے کہ کون بنے گا سچ کی آواز, اور مقابلہ ہے حسن نعت کا. مقابلہ حسن نعت میں الحمدللہ ماشاءاللہ ہم یکم رمضان سے یہ سفر شروع کر کے اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پر مقابلے کا فائنل آ گیا ہے. اور فائنل میں آج ہمارے ساتھ منصف ذی وقار کی حیثیت سے وہ شخصیت موجود ہیں کہ جن کا ہم بہت احترام کرتے ہیں, جن سے ہم بہت پیار کرتے ہیں, اور خواتین ثنا خانوں میں انتہائی ممتاز نام, برصغیر پاک و ہند میں سینئر ترین ثنا خاں ہمارے ساتھ موجود ہیں, محترمہ تابندہ لاری صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ آج اس مقابلہ حسن نعت میں یقیناً مہمان کے طور پر بھی موجود ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ہم جو ہے وہ اس لیے بھی ان کو یہاں دعوت دی ہے کہ وہ اس موضوع پر بھی بات کریں جو آج کا ہمارا موضوع ہے کہ عید کی تیاریاں کیسے ہوں گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ساجدہ پروین صاحبہ. السلام علیکم جی, بہت بہت شکریہ. اور 2015 میں ایسے ہی ایک مقابلہ حسن نعت ہوا تھا, اور اس مقابلہ حسن نعت میں کون بنے گا سچ کی آواز کا سوال تھا. تو سچ کی آواز جو بنے ان میں سے جو دوسری پوزیشن حاصل کی تھی نرجس اجمل ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہ بھی آج ہماری مہمان ہے. تو منصفین میں سے ایک کا تعارف آپ تک کروایا ہے میں نے, اور دوسرے 2 منصف جو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, سب سے پہلے عزیز الدین خاکی صاحب جو خود شعر کہتے ہیں اور نعتی ادب میں ایک بڑا ممتاز حوالہ رکھتے ہیں, خود بھی نعت پڑھتے ہیں, دوسروں کی نعت کا سبب بھی بنتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ, بڑی نوازش. ان کے ساتھ موجود ہیں محمد وسیم عباسی صاحب جو صرف اور صرف 30 سیکنڈ پہلے تشریف لائے ہیں, بے انتہا مصروف ہوتے ہیں, لیکن سچ نیوز کے ساتھ جو ان کا کمٹمنٹ ہے اس پورے مقابلے میں بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے. نہ صرف یہ کہ جو آپ اسکرین پہ دیکھتے ہیں بلکہ اسکرین کے بعد بھی بچوں کی اصلاح کی ہے. محمد وسیم عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں آپ منصفین کی اجازت سے اور دونوں مہمانوں نرجس آپ کی اور ساتھ ہی ساتھ پروفیسر صاحبہ آپ کی اجازت سے پہلے بچے کو اگر میں دعوت دوں. جی, پہلا بچہ ہمارے پاس ہے اسد طاہر, اور آپ گلہائے عقیدت پیش کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ محبوب داور. اور یہ جو آپ کا موقع ہے یہ شاید میرے علم کے مطابق چوتھا موقع ہے.
پہلے آپ جو ہے وہ راؤنڈ میں آئے جہاں ناک آؤٹ راؤنڈ تھا، وہاں سے آپ آئے کوارٹر فائنل میں، پھر آپ آئے سیمی فائنل میں، آج آپ فائنل میں موجود ہیں۔ مرحلہ مشکل اس لیے ہے کہ آج بہت باریکی سے سنا جائے گا۔ بسم اللہ۔ کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے۔ اور درودوں کی بارش ہے کون مکان پہ، درودوں کی بارش ہے کون مکان پہ، کہ آج انبیاء کا امام گیا ہے، کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ لیکن میں آج وسیم بھائی آپ سے، خاکی صاحب آپ سے، اور تابندہ آپا آپ سے معذرت کے ساتھ آج مجھے داد دینے دیں یار، یہ تو وہ ٹیلنٹ ہے جو ساری جتنی بھی ہمارا مرحلہ تھا اس سے نکل کر آیا۔ میں تو آج خوب داد دوں گا، کیا خوبصورت نعت پڑی ہے بھائی، واہ واہ واہ، عمدہ۔ اور اگلے ہمارے جو کنٹیسٹنٹ ہیں وہ ہیں محمد انس خلیلی، اور میں چاہوں گا کہ وہ یہاں آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہدیہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کریں۔ جی بسم اللہ۔ چلا آیا ہوں تیری محفل میں، چلا آیا ہوں۔ آج ہوں میں تیرا دہلی
نشیں آج ہوں میں تیرا دہلیز نشیں آج میں عیش کا ہم پایا ہوں تیری محفل میں چلا جزاک اللہ بھائی، سلامت رہیں بھائی، ماشاءاللہ مزہ آ گیا اور روح تک پہنچی ہے آپ کی بات. کیا بات ہے، واہ واہ واہ، کمپوزیشن ہی کچھ ایسی کیا ہے کہ خوبصورت کمپوزیشن. اور وہ بچہ جو ہے اس کے ساتھ انصاف کر رہا ہے. قاسمی صاحب کا کلام، کیا بات ہے، قاسمی صاحب کا کیا بات ہے. اور ہمارا یہ مقابلہ حسن نعت جاری ہے. ہمارے ساتھ منصفین ذی وقار موجود ہیں، پروفیسر ساجدہ پروین موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ ایک ایسا نام بھی موجود ہے نرجس اجمل کی، جو اس مقابلے سے ذریعے سے 2015 میں نمایاں ہو چکی ہیں. سیکنڈ پوزیشن تھی آپ کی. لیکن یہاں پر ہم چاہیں گے کہ وہ پیٹ پوجا کا بھی معاملہ ہے، ہم نے سحر بھی کرنی ہے، تو شیف سبین کی جانب بڑھتے ہیں. جی آغا بتائیے کہاں تک پہنچا معاملہ. پراٹھا تو بنا ہی بنا، پراٹھا تو بنا ہوا ہے جی. پراٹھا تو آپ یقین جانے پراٹھے کی خوشبو سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ تشریف لا رہی ہے. جی پراٹھوں نے ان کا کیا بگاڑا. ہاں، پراٹھوں نے ان کا کیا بگاڑا ہے، کیا اچھی بات ہے. یہ تو بات، بلکہ میں تو چاہوں گا آپ سے یہ پوچھے تاکہ ناظرین کو پتہ چلے کہ خواتین تو بڑی کانشیس ہوتی ہیں اپنے جو ہے وہ ویٹ کے حوالے سے. تو آپ نے تو، میں تو آلو کے علاوہ کچھ کھاتی نہیں. ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ پراٹھے لے کر کسی اور کو دے دیتی ہیں، خود نہیں کھاتی. پراٹھوں کے ساتھ. اچھا یہ دیکھو، جی آغا بالکل تیار ہو گئی ہماری ریسیپی ساری. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، ہم اس کی پریزنٹیشن آج ریسیپی تھوڑی ہے، آج تو ریسیپیز ہیں. کیا کیا ہے؟ ارے آج تو شیر خورما ہے. اوہ اچھا، عید کی ہاں، تیاری. عید کی تیاری ہے، شیر خورما ہے. ٹھیک ہے، یہ شیر خورما تیار ہو گیا ہے، میں دکھا دوں. صحیح ہے. اچھا یہ شیر جو ہے یہ شیرینی سے نہیں ہے، شاید یہ شیر دودھ والا شیر ہے. جی ہاں، ایسا ہی ہے نا. جی ہاں، جیسے سرائکی زبان میں دودھ کو کھیر کہتے ہیں، تو بولا کھیر لے کر آ جاؤ. میں سمجھا کھیر منگوا رہے، وہ لائے تو دودھ تھا. تو یہ ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے جی. جی، اور تکے جو ہیں وہ بھی تیار ہیں. تکے بھی تیار ہیں؟ جی بالکل. واہ واہ، ٹھیک ہے، تکے دکھائیے ایک دفعہ، تکے دکھائیے. یہ واہ دیکھیں. واہ واہ واہ. اور فیضان بھی خوش ہو رہا ہے تکے دیکھ کر، اور وسیم عباسی صاحب بھی خوش ہو رہے ہیں. آملیٹ بھی تیار ہے. وسیم عباسی صاحب دو جگہ پہ مہمان ہوتے ہیں، ایک ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد اسٹاف کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں، دونوں جگہ پر. واہ صحیح ہے، بہترین جی، ماشاءاللہ، جزاک اللہ. پراٹھے اور بھی تیار انشاءاللہ ہیں. اس کے ساتھ ہم سار کریں گے، آپ کو دعائیں دیں گے. آپ نے پورا مہینہ، میں نے کل بھی خاص طور پہ ذکر کیا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، آپ کا پورا مہینہ یہ اہتمام آپ کے لیے زیادہ اجر و ثواب کا باعث اور ہے. ایسا انڈا پراٹھا کہیں ملتا ہی نہیں جو سچ پہ ملتا ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں، آپ سلامت رہیے. اور پیچھے سے مجھے آواز آ رہی ہے کہ آپ کا بنایا ہوا جو کھانا ہے وہ اتنے سارے لوگوں میں بانٹنے میں، حصے بکرے کرنے میں بڑی مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ سب چاہتے ہیں کہ آپ کا ہاتھ کا کھائیں. بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، میرے ساتھ موجود ہے تابندہ لاری صاحبہ، حیثیت منصف. میرے ساتھ موجود ہے عزیز خاکی اور محمد وسیم عباسی، اور پروفیسر ساجدہ پروین صاحبہ، اور ہماری 2015 کا وہ کون بنے گا سچ کی آواز کی سیکنڈ پوزیشن ہولڈر نرجس اجمل صاحبہ. یہاں ہم ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں، وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو سلامت فیروز بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور پھر مرحلہ آگے بڑھے گا. عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی جانب سے اظہاریہ دینے کے لیے کسی نے نعت لکھی، نعت پڑھنے کا شرف حاصل کرنے کے لیے ہم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. مقابلے میں شریک وہ نوجوان جو چاہتے ہیں انہیں یہ ٹائٹل مل جائے کہ کون بنے گا سچ کی آواز، یعنی ہر سال کی طرح امسال بھی جو مقابلہ حسن نعت ہے اس کا انعقاد، اور پھر مرحلہ وار 1 رمضان سے لے کے اب تلک. الحمدللہ ماشاء اللہ ہم فائنل سٹیج پر موجود ہیں، جہاں پر 2 پارٹیسپنٹس پڑھ کر
जो है वो जा चुके हैं और अब हम तीसरे पार्टिसिपेंट को बुलाना चाह रहे हैं कि वो यहाँ आए और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह हबीब दावर में पेश करें। मैं हमारे साथ मौजूद हैं ताबिंदा आपा मौजूद हैं, हमारे साथ प्रोफेसर साजिदा परवीन साहिबा मौजूद हैं, हमारे साथ नरजिस अजमल साहिबा मौजूद हैं जो 2015 के मुकाबले की सेकंड पोजीशन होल्डर है। उसके साथ हमारे दो मुस्तकिल जो हमारे मुनसिफीन हैं वसीम अब्बासी साहब, अज़ीज़ुद्दीन खाकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सलामत फ़िरोज़ साहब ऑल द वे फ्रॉम हैदराबाद आज खुसूसी तौर पे तशरीफ़ लाए हैं और आप भी यहाँ मौजूद हैं। आज के मुकाबले की जो खुसूसियत है वो ये है कि मेरी निगाह में वल्लाह मैं गुम्बद खजरा की कसम खा के कहता हूँ ये चारों पार्टिसिपेंट जीत चुके हैं। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल, इतने मराहिल से तय करके आपा यहाँ तक अगर पहुँचे हैं तो ये जीत ही तो है, इससे बढ़कर क्या जीत होगी। मुझे लोग इसलिए जानते हैं कि मैं पिछले 16-17 बरस से स्टेज पे टेलीविज़न पे कंपेयरिंग कर रहा हूँ। खुदा की कसम मेरे इस तारुफ से कहीं बड़ा तारुफ ये है कि ये मिदहत मोहम्मद मुस्तफ़ा पढ़ते हैं। ये कितना बड़ा तारुफ है कि ये नात का तारुफ है। जी बयान मिली, हाँ जुमा बनी है फ़कत मिदहत नबी के लिए। वाह 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 वाह, ऐसा ही है। और मैं जब कहता हूँ आपके लिए ख़ास तौर पे कि 20 साल 25 साल 2 दहाइयों से ज़्यादा का आपका जर्नलिज्म का हवाला रेगुलरली और फिर उसके बाद आपका मार्केटिंग का एक्सपीरियंस, तो आप फ़ौरन से मुझे रोक देती हैं सिर्फ नात का हवाला। क्या अच्छी बात। तो नाज़रीन किराम अगली पार्टिसिपेंट उमायमा शहजाद, आइए बेटा ये आपका माइक और आप जो है वो नाते रसूल मकबूल पेश करेंगी। मैं आपके साथ बैठा हूँ, मैं आपके नताइज किसी को नहीं बताऊंगा, वादा। हाँ वादा वादा। जी जी बिस्मिल्लाह। मदीना शाहे मदीना शाहे मदीना शाहे मदीना इतरों से बढ़कर इतरों से बढ़कर तेरा पसीना शाहे मदीना शाहे मदीना आम नबी का राज दुलारा अब्दुल्लाह की आँख का तारा आम नबी का राज दुलारा अब्दुल्लाह की आँख का तारा अब्दुल्लाह की आँख का तारा शाहे मदीना शाहे मदीना। जज़ाकुमुल खैर। और नाज़रीन कराम आपके सामने तीसरे पार्टिसिपेंट ने भी नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदिया बारगाह रिसालत माब में पेश किया और अब फाइनली हमारे पास चौथे पार्टिसिपेंट हैं और हम उन्हें चाहेंगे कि वो आएँ। साहिल रज़ा आप नात पढ़ेंगे और हमारे साथ मुनसिफीन ज़ी वक़ार मौजूद हैं। और मेरा जी चाहता था हमेशा से कि जब यहाँ पर मुझे तारों से बांध रखा जाता था, आज मैंने सलामत भाई को बांध दिया तारों से, तो वो यहाँ पे बंधे हुए हैं। तो मेरा जी चाहता था कि जब नात पढ़ी जा रही है तो उसका जो अदब है, जो उसका सलीका है, वो कम से कम मैं कुछ तो अपनाने की कोशिश करूं। तो आज मैं बैठ के सुनूंगा। आप सारे ही सना खां मेरे लिए जीत चुके हैं और मैं आज खुल के दाद दे रहा हूं। अब आपके नताइज पे अगर असरअंदाज होती है दाद तो होती रहे। अच्छा
नतीजा आपका ही बनेगा, नतीजा तो फिर हमारा। फ़ायदा मेरी दाद देने का। चले जी बिस्मिल्लाह। मरहबा सरवरे कौनैन मदीने वाले हम गुनाहगारों के सुख चैन मदीने वाले मरहबा सरवरे याद कर के तेरे दरबार के नज़ारों को याद कर के तेरे दरबार के नज़ारों को खूब रोते हैं मेरे नैन मदीने वाले। क्या बात है, माशाअल्लाह। आज मैं कोरियर सर्विस का भी काम कर रहा हूँ आपके पास से, जो मुझे मिला है नतीजा, वो नतीजा लेकर मैं जा रहा हूँ जजेस की जानिब। और खाकी साहब, आज आपने मेरे हिस्से का काम करना है और ग्रैंड टोटल बनाकर मुझे देना है, ठीक है जी। और आज चूँकि 2015 की हमारी सेकंड पोजीशन होल्डर हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगा आपकी तरफ से बारगाह रिसालत माब में हदिया पेश किया जाए। बिस्मिल्लाह। विरासत है अता इनकी विरासत है, नबी के हैं ये घर वाले, अली के ये घर वाले, वफा इनकी विरासत है। वो हस्ती हो खदीजा की, वो ज़हरा हो के ज़ैनब हो, वो ज़हरा हो के ज़ैनब हो, मलाइक इन पे शाहिद हैं, हया इनकी विरासत है। क्या ही बात है। और हमें तो तजस्सुस हो गया कि अगर आपकी सेकंड पोजीशन है तो फिर फर्स्ट पोजीशन लाइबा कैसी होंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप सलामत रहें। और आपका यहाँ शरीक होना इस बात की गमबाजी है
کہ ایک تسلسل ہے جو کون بنے گا سچ کی آواز کے ساتھ ایک سفر ہے ان نوجوانوں کا. آج آپ ماشاءاللہ آپ اپنی بیٹی کے ساتھ آئی ہوئی ہیں, سیدہ زہرا آپ کے ساتھ آئی ہیں, اور وہ جی ظاہرہ فاطمہ, یعنی یہ ظاہرہ ہے, زہرا نہیں ہے, ظاہرین سے, بہت عمدہ. تو ظاہرہ فاطمہ بھی سن رہی ہیں کہ ان کی مادر یہاں بیٹھ کر مدحت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ بارگاہ رسالت مآب میں پیش کر رہی ہیں. ہو سکتا ہے کہ کل کل کو کوئی اور یہاں ہوسٹ کر رہا ہو اور آپ کی بیٹی مقابلے میں شریک ہو انشاءاللہ. پروفیسر صاحبہ آپ کیا کہیں گی نعت کے حوالے سے؟ ایک بڑا بنیادی سوال تھا جس کی طرف آپ نے ایک دفعہ نشاندہی بھی کی تھی کہ نعت در اصل وہ نہیں جو اس کے اطراف و اکناف کے موضوعات کو چھو کر جو ہے وہ تعمیر و تدوین و تزئین کی جائے, یعنی اشعار کا جو قالب ہے وہ سرکار دو عالم کی ذات گرامی ہونی چاہیے. اس پہ ذرا تھوڑی روشنی ڈالیے گا. نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر نعت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ اوصاف حمیدہ کا جو بیان ہے, جو آپ کی نشست, آپ کی برخاست, آپ کے فضائل, آپ کے خصائل, آپ کی حلم, آپ کا بردبادی, آپ کا بیٹھنا, آپ کا اٹھنا, آپ کا لوگوں کے ساتھ برتاؤ, یہ سب اوصاف حمیدہ میں شامل ہے اور ہم اس کو نعت کہا کرتے ہیں. ہمارے ہم بچوں کے اندر یا تو استادوں کی کمی ہے یا والدین کی تھوڑی سی یا آنکھ بچ جاتی ہے اس کلام کے اوپر سے کہ جب وہ بچوں کو مقابلوں میں بیٹھتے ہیں تو نعت کا پیرایا جو ہے اس کے اوپر توجہ نہیں دیا کرتے ہیں. تو جیسے آپ نے کہا نا کہ مدینے کے انوار ہو, گلیاں ہوں اور اس کا کیف ہو اور اس کی مطلب سرشاری ہو, یہ سب کچھ ہے. نعت تو نہیں ہے لیکن نعت کا ایک اور حصہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں محاکات. اور اگر ہم کیا کہتے ہیں دوبارہ؟ محاکات کہتے ہیں. اور اگر ہم یہ کہیں کہ میں وہاں جاؤں واپس نہ آؤں, وہاں میرا دیدار ہو جائے, گنبد خضرا پہ نظر پڑے, میری ساری دنیا روشن ہو جائے, تو یہ مناجات کہلاتی ہے. ٹھیک ہے نا, اس کو استغاثہ کہتے ہیں, لیکن یہ مناجات ہے, یہ التجا ہے, یہ تڑپ, یہ سرشاری, یہ شدت کو یہ کہا جاتا ہے. لیکن نعت تو مخصوص پیرائے کا نام ہے کہ آپ کے سر مبارک سے لے کر آپ کے قدم مبارک تک کا جو خصوصیات ہیں ان کا, جیسے مولانا احمد رضا صاحب کا جو سلام ہے, سر سے لے کے پیر تک کا, آپ کے بلکہ میں اسی میں ایک اور مثال اور دے دوں, جیسے قرآن مجید کا مزاج ہے. جی میں یہ کہہ رہی ہوں یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن پھر آپ جامی صاحب کے جو کلام تنم فرسودہ ہے یا نسیمہ جانب بتھا, یہ کلام کہاں کس پیرائے میں لے گا؟ یہ پیرایا تو وہی ہے, یہ شدت, یہ جذب, یہ شوق, یہ حاضری یا حضوری آ رہی ہے. ہاں نہیں, حاضری بھی حضوری بھی آ رہی ہے. اعتقاد اور عقیدت کا بھی یہ معاملہ آتا ہے. اعتقاد اور عقیدت یہ کہتی ہے, عقیدت تو جو ہے نا وہ سرشاری میں کر گزرنے کا نام ہے. تو جب محبت رسول یا عشق رسول پیدا ہو جائے تو پھر عقیدت اور اعتقاد کا وہ رشتہ جڑتا ہے. کیا بات ہے, بہت عمدہ بات کہی آپ نے. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین کرام میرے پاس نتیجہ چونکہ آ چکا ہے, اور قبلہ علامہ محمد حسین مسعودی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. کچھ دیر کے بعد میں انہیں دعوت دوں گا کہ وہ بھی یہاں تشریف لائیں. یہاں پر آج نتیجہ بہت واضح ہے, اور اس واضح نتیجے کے کئی اسباب ہیں. اس میں سے ایک سبب جو ہے وہ وسیم عباسی صاحب نے میرے کان میں کہا جب میں یہاں بیٹھا, تو آپا نے بھی مجھے وہی بات دہرائی. وہ دراصل انتخاب ہے کلام کا کہ کیا وہ واقعی مقابلے کے لیے وہ کلام موضوع ہے یا نہیں ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ یہ آپ کی اصلاح یا آپ کو اس حوالے سے کوئی گائیڈنس آپ کے بڑے ہی دیتے ہیں کہ آپ نے کون سا کلام مقابلے میں پڑھنا ہے, اور اس سے بڑا ایفیکٹ پڑتا ہے نتیجے پر. جی ہاں جی ہاں. اور نعت کا مقابلہ نہیں ہے, یہ حسن نعت کا مقابلہ ہے. یعنی نعت جو ہے, نعت کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا, نہ سن سکتا. آپ نے ابھی بات بار بار کی داد کی, میں یہاں پہ کہوں کہ نسبت معتبر ہے, تو وہ تو اعتبار اپنا خود بخود قائم کر رہی ہے. وہ آغا شیرازی کی زبان سے, وہ ان بچوں کی زبان سے, تو داد تو اس طرح سے جا رہی ہے, جو زمین سے جا رہی ہے تو آسمان سے جا رہی ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ حسن نعت کا مقابلہ ہے, آپ کے لہن کا, آپ کے انتخاب کا, آپ کی ادائی کا, آپ کی پیشکش کا, آپ کی آواز کے اتار چڑھاؤ کا, آپ کے سروں کے استعمال کا, اور آپ کے ادب اور سلیقے کا, اس کا مقابلہ ہے دراصل نعت کا. آپ نے جو آخری بات کی نا, سلیقہ, اور اس میں بڑا آپا کا زور رہتا ہے کہ سلیقے سے نعت ہونی چاہیے. تو میں آپ تمام ججز کی خصوصی اجازت, اور میں سلامت صاحب آپ کی اجازت سے, اور پروفیسر صاحبہ آپ کی اجازت سے, اور آپ چونکہ سینئر وہ ہے نا جیتنے والی, تو آپ کی بھی اجازت سے, نتیجہ میرے سامنے ہے.
اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں درمیان میں سے نتیجہ پڑھوں، یعنی چوتھے نمبر کا نہ بتاؤں، میں بیچ میں سے جو ہے دوسرے یا تیسرے نمبر کا بتا دوں، لیکن ترتیب جس طرح لکھی ہے میں اسی طرح بتاؤں گا۔ آج کے مقابلے میں چوتھی پوزیشن جس نے حاصل کی ہے وہ سامنے آ جائیں گے، ٹھیک ہے نا، وہاں سامنے آ جائیں گے جہاں پر ہم ہمیشہ آپ کو بلاتے ہیں، اب تو 4 بار ہو گیا۔ چوتھی پوزیشن آج کے مقابلے میں تمام ججز کے متفقہ فیصلے کے مطابق امیمہ شہزاد چوتھی پوزیشن، اور چوتھی پوزیشن حاصل کرنے پر آپ کے ساتھ مغلیہ کا جوسر جائے گا جو آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ آپ نے اور یہ جو فوڈ کامبو ہے مغلیہ کا یہ آپ کے ساتھ جائے گا۔ فوڈ کامبو آپ کو یاد دلاتا رہے گا، میری نگاہ میں آپ چاروں جیت چکے ہیں، لیکن یہ بھی آپ کی جیت ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ جو آج کے مقابلے میں ہیں ان کا نام ہے، جنہوں نے پڑھا تھا کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، اسد طاہر، تشریف لائیے۔ آپ تیسری پوزیشن ہے آپ کی، اور تیسری پوزیشن کے لیے حبیب آئل ملز کی جانب سے آپ کے ساتھ جو ہے جوسر بلینڈر جائے گا، اور ساتھ ہی ہماری سیکنڈ پوزیشن کی طرف ہم بڑھیں تو ہمارے پاس جو نام ہے، اب دیکھیں، اب میں یہ دیکھ رہا ہوں وہ دونوں مسکرا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ تو طے ہو گیا کہ تم ایک فرسٹ ہو ایک میں سیکنڈ ہوں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں آپ، وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ اور ان دونوں کی خاص بات میں آپ کو بتا دوں، یہ دونوں اتنے اچھے ہیں کہ ایک دوسرے کو داد دے رہے تھے، وسیم بھائی ایک دوسرے کو داد دے رہے تھے۔ اور یہ جو ایک دوسرے کو داد دینا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے نعت جو آپ کو اندر سے شفاف کرتی ہے نا، حسد سے پاک کرتی ہے، بے شک تو یہ وہ والا مرحلہ تھا کہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ داد دے رہے تھے۔ اور حفیظ صاحب نے کہا ہے نا کہ سارے نور میں رکھتی ہے ہر گھڑی طائب، ہاں سیاہیوں سے بچاتی ہے نعت پاک حضور۔ کیا بات ہے، سیاہیوں سے بچاتی ہے۔ اور اس کے بعد جو سیکنڈ پوزیشن ہے وہ بتا دوں تو فرسٹ تو آٹومیٹکلی پتہ چل جائے گا، تو میں ایسا کرتا ہوں میں فرسٹ بتا دیتا ہوں، کیا خیال ہے؟ وہ ساحل کہہ رہا ہے ہاں ہاں، آپ کیا کہتے ہیں انس خلیلی؟ بلکہ آپ دونوں پہلے سامنے تو آئے نا، یہاں دونوں سامنے تو آئے، اچھا مسکرا تو دونوں رہے کہ بھائی اچھی بات ہے۔ ویسے جو ساحل ہے نا، اس کے بارے میں ایک بڑی خطرناک بات مجھے معلوم ہوئی ہے، وہ یہ کہ اس کے گھر سے ہر ٹیلی ویژن چینل پہ جو ہے وہ اس کے بہن بھائی جا کر مقابلے جیت کے سارے مقابلے جیت چکے ہیں۔ یہ ساحل کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں پتہ چلا ہے۔ جی ہاں، میں تمام چینلز کے نام تو نہیں لے سکتا۔ اور جو انس خلیلی ہے اس کی خاص بات سنیے، کتنے تھے بھائی آپ یہاں آئے تھے؟ 4 بھائی آئے تھے یہ، اور چاروں بھائیوں نے اپنے نام تبدیل کر لیے۔ کیسے بھلا؟ جیسے آخر میں خلیلی لکھتے ہیں نا، تو اس سے واضح ہو گیا یہ ان کے بھائی ہیں، 2 کا تو پتہ چل گیا۔ مگر یہ دیکھو یہ کتنی اچھی بات ہے کہ ایک گھر میں ثنا خوانی کا اتنا فروغ ہے کہ سب کے سب اس میں ملوث۔ تو ہم نے کیا کیا کہ پھر ہم نے جو ہے وہ ان کے چہرے سے ان کو پہچان لیا کہ آپ چاروں بھائی ہیں بھائی، اور 1-2 پہ تو میں نے خواہ میں شک کیا، میں نے کہا آپ بھی خلیلی ہیں کیا؟ اچھا جی، اب پوزیشن ہمارے پاس ہے بھائی، واہ واہ واہ، ایسے باریک سا فرق ہے دونوں میں، بہت معمولی سا فرق ہے۔ اور آج کی جو سیکنڈ پوزیشن ہے وہ میں پہلے اناؤنس کرتا ہوں، وہ ہے محمد انس خلیلی۔ اور محمد انس خلیلی آپ دوسری پوزیشن کے حقدار ٹھہرے، اور بہت باریک سے فرق کے ساتھ آج آپ کے ساتھ یہاں سے جو ہے ایک تحفہ جائے گا جو فوڈ فیکٹری ہے حبیب آئل ملز کی جانب سے، اور ساتھ ہی آپ کے ساتھ جائے گے 10,000 روپے کا کیش جو کاروان امیر حمزہ کی طرف سے ہوگا۔ اور اب فرسٹ پوزیشن سب کے لیے واضح ہے، میں چاہوں گا کہ بہت ساری محبتیں آپ کے لیے، آپ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ اپنی ہی فیملی کا وہ نام آپ نے جو ہے وہ سلسلہ جاری رکھا، کنٹینیوٹی رہی، اور آپ نے سب سے زائد نمبر لیے، اور آج کے مقابلے کے ونر ہے ساحل رضا۔ آپ کو بہت ساری جو ہے مبارکباد، بہت ساری محبتیں۔ میرے کان میں جو آوازیں آ رہی ہیں اس میں ہمارے سچ اسلام آباد آفس سے، ہمارے تمام انتظامیہ کی طرف سے، مدثر بخاری صاحب کی طرف سے، چیئرمین نقوی صاحب کی طرف سے، سب کی طرف سے آپ کو مبارکباد دی جا رہی ہے کہ آپ مدحت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے آج فاتح ہوئے۔ آپ کے ساتھ جو جائے گا وہ جائے گا یہ ایک بڑا خصوصی انعام، اور یہ خصوصی انعام جی اچھا خدا کی قسم میں نے کچھ بھی نہیں لکھا تھا میرے نام نہیں لکھا تھا، اور یہ ساحل رضا آپ کے ساتھ جائے گی، ابھی اس پہ نام لکھوں گا میں۔ ساحل رضا کا یہ 80 گز کا رہائشی پلاٹ ہے عمار رائل سٹی کی طرف سے، یہ آپ کو ملے گا۔ میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ یہاں پر ہمارے ساتھ تشریف لائیں علامہ محمد حسین مسعودی صاحب، چند لمحوں کے لیے تشریف لائیں۔ علامہ صاحب تشریف لائیے گا۔
اور ساتھ ہی میں سلامت بھائی آپ سے بھی چاہوں گا آپ اپنی نشست سے ذرا جی، اور میں دونوں منصفین سے چاہوں گا کہ آپ دونوں بھی اپنے مائکس اتار کر یہاں تشریف لائیے جی، اور انعامات دینے کے لیے میں چاہوں گا یہاں پر ہمارے ساتھ کوئی کوارڈینیٹ کرے. قبلہ تشریف لائیے جناب. جی آپا آپ بھی اگر ایک لمحے کے لیے کھڑی ہو جائیں. بس 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 یہاں پر جی. ساجدہ آپا میں چاہوں گا آپ بھی اگر ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ سے کھڑی ہو جائیں, اور نرجس آپ کو بھی جی جی. اور کون ہے جو یہاں کوارڈینیٹ کر رہا ہے؟ اچھا قاسم سب سے پہلے تو چوتھی پوزیشن کا جو انعام ہے وہ لے کر آ جائیے. چوتھی پوزیشن کا انعام مغلیہ کا انعام لے کر آئیے. جی سچ کی آواز وہ بتا دیا. ویسے تو یہ چاروں ہی سچی آوازیں ہیں. جی تشریف لائیے لے کر آئیے. اور میں یہ تینوں منصفین سے چاہوں گا کہ یہ پیش کریں. آئیے امیمہ آپا آپ کے ہاتھ سے لیں گی یہ. آئیے جی. ہاں نعت کا صحیح انتخاب ہونا چاہیے. بہت عمدہ. اس کے بعد تھرڈ پوزیشن ہے. تھرڈ پوزیشن کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ حبیب کوکنگ آئل مل کا جو ہے وہ تحفہ لے کے آئیں. جوسر بلینڈر آپ دونوں لے کر آئیں. اور ہمارے ساتھ اسد طاہر موجود ہیں, تشریف لائیں. میں چاہوں گا ایک مرتبہ پھر منصفین کے ہاتھ سے یہاں سے میں قبلہ آپ بھی تشریف لائیں. جی بہت عمدہ. اور اس کے بعد سیکنڈ پوزیشن ہے جی. ہم چاہیں گے آپ تشریف لائیں, اور آپ کے لیے کاروان امیر حمزہ کی جانب سے 10,000 روپے کا چیک ہے. پہلے وہ لے کر آئیے. آپ یہاں آئیے. آپ ان دونوں کے درمیان آئیے. چیک لے کر آئیے. اور قبلہ علامہ محمد حسین مسعودی صاحب آپ درمیان میں رہیں. بیٹا آپ درمیان میں چلے آئیں. موضوع ترین جی. اور حبیب کوکنگ آئل ملز کی فوڈ فیکٹری بھی لے کر لائیے. اور یہ یہاں رکھ دیجئے ساتھ ہی, تاکہ یہ بھی ایک حوالہ, اس کو سیدھا کر دیجئے. ہاں جی بہت شکریہ. اور اس کے بعد جو بڑا اہم مرحلہ ہے, ہم اس جانب بڑھیں گے. یہ بھائی فوڈ فیکٹری ان کی سنبھال لیجئے. وہ پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہیں انس خلیلی صاحب کہ میری فوڈ فیکٹری وہیں پڑی ہوئی ہے. جناب میں آپ تمام حضرات کی موجودگی میں چاہوں گا فوری طور پہ ساحل رضا یہاں آئیں گے اور آ کر یہ اپنا انعام وصول کریں گے. تشریف لائیے درمیان میں. جی 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 جب لائیے. یہ آپ کی اجازت سے میں نام لکھ رہا ہوں. ساحل رضا. اور یہ عمار رائل سٹی کی جانب سے 80 گز کا رہائشی پلاٹ آپ کو مبارک ہو. یہ میں سلامت فیروز صاحب آپ سے اور آپ سے چاہوں گا علامہ صاحب کہ آپ یہ پیش کیجئے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور میں اسی موقع پہ چاہوں گا جی جی بالکل میرا ہاتھ بالکل اس پہ ہے. اور میں چاہوں گا الوداع کا ایک شعر اور پھر اس کے بعد سلام ہوگا. جی بسم اللہ. بالکل وقت کم ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خوش ہوا تھا اور شوق عبادت بڑھا تھا. آہ اب دل پہ ہے غم کا غلبہ. الوداع الوداع ماہ رمضان کی فرقت نے مارا. دل ہوا جاتا ہے پارا پارا.